تو آپ بتائیں کہ اس کا اعتراض صحیح ہے؟ آپ اسے یہی کہیں گے بھائی کتابوں کو رکھنا، جمع کرنا، ان کی سیٹنگ کرنا وہ الگ چیز ہے، استدلال کرنا الگ چیز ہے۔ ہم نے اس لیے تھوڑی رکھا ہے کہ ان کو ہم پڑھ رہے ہیں، ان پر ایمان لا رہے ہیں، یا دوسروں کو ان پہ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ تو کتب خانہ ہے، اس سے لوگوں نے ہر قسم کی چیزیں اس میں دیکھنی ہے، تلاش کرنی ہے، اپنے حساب سے پھر اس میں کام کرنا ہے۔ یہاں ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ یہاں پہ ہمارا ایک فرق باطلہ یا تقابل ادیان کا سیکشن بھی ہے، اس کے طلبہ بھی ہیں، ان کے لیے یہ۔ تو اسی طریقے سے جو کتب تاریخ ہیں یہ کتب روایات ہیں۔ کتب روایات جو میں کہہ رہا ہوں تو اس میں کتب حدیث بھی آ جاتی ہیں، کتب سیرت بھی آ جاتی ہیں، کتب تاریخ تو ہیں ہی، اسماء الرجال کی کتابیں بھی بہت سی اسی کے اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہے، طبقات کی کتابیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو ان کتابوں کے اندر کسی کمزور روایت کا ذکر ہو جانا، نقل ہو جانا، اور اسی کے اندر کوئی وہی روایات بھی ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ کسی صحابی کے خلاف اس میں کوئی غلط چیز ہے اور سندن ضعیف ہے، وہ اس میں نقل ہے، وہ اسی طور پہ نقل ہے، اسی ذہن سے کہ جس طریقے سے ہم کتب خانے میں کتابیں جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں کتابوں کا تو اتنا رواج نہیں تھا، ایک شخص نے جو روایات پیش کی ہے نا وہی اس کی کتابیں ہیں۔ ایک شیخ سے جو اس کا آپ نے علم لیا ہے وہ سمجھے پوری کتاب آپ نے اس کی لے لی۔ تو جو لوگ مختلف شیوخ سے روایتیں لیتے تھے وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کتب خانہ بنا رہے ہیں اس کو اپنی کتاب کے اندر، اپنے یادداشتوں میں، اپنی امالی میں، اپنی تصانیف میں ان کو ڈال دیتے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ یہ کہتے ہوں، بلکہ یہ تو ایسا تو تھا ہی نہیں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میں نے جتنی بھی روایات لکھی ہیں یہ ساری کی ساری قابل عمل ہیں، یہ ساری کی ساری قابل استدلال ہیں، یہ ساری کی ساری میرا مذہب ہے۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنی صحیح میں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت لکھی ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ان سب پر میرا عمل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ سب پر عمل ہو بھی نہیں سکتا۔ خود بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں آپ کو ایسی روایتیں مل جائیں گی، فقہی روایات بھی ایسی ملیں گی جو آپس میں ان کا تعارض ہے، تو دونوں پہ عمل کیسے ہوگا؟ یعنی بعض جگہوں پر تو خیر تطبیق ہو جاتی ہے۔ اہل سنت کا طریقہ صحیح روایات میں یہی ہے کہ وہ حتی الامکان تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ تو تطبیق نہیں ہوتی، کہیں واقعتاً تعارض ہوتا ہے، تو پھر آپ دونوں پہ عمل کیسے کریں گے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ روایات کو جمع کرنا الگ چیز ہے، نقل کرنا، ذکر کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، استدلال کرنا، استفادہ کرنا، اس کے ذریعے کسی پہ الزام لگانا، اس کے ذریعے حجت قائم کرنا یہ الگ چیز ہے۔ جو لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے وہ عجیب و غریب مغالطوں کا شکار ہوتے ہیں، عجیب و غریب جہالتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری کتب سیرت میں اور تواریخ میں فی الحال مثال کے لیے تاریخ طبری کا ذکر کروں گا، ٹھیک ہے، جس سے بہت سے لوگوں نے عجیب و غریب جاہلانہ شور مچایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ کتابیں ساری جناب یہ کچرا ہیں، یہ کتابیں ساری فضولیات ہیں۔ کتب سیرت تک کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کتب سیرت تک کو یہ کہا گیا ہے۔ آپ کے اس ملک کے ایک معروف کالم نگار نے امام ابن اسحاق کی سیرت کو افسانوں کا مجموعہ قرار دیا، ٹھیک ہے، تاریخ طبری کو نری بکواس قرار دیا، خرافات قرار دیا، اور بہت سے لوگوں نے، چونکہ اخباروں میں چیزیں چھپتی ہیں، بہت سے لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے اندر پھر ہمارے بہت سے فارغ التحصیل نوجوان بھی ہوتے ہیں جنہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، یقین کر لیتے ہیں، منہج ہی نہیں پتہ کام کرنے والے نے کام کس طرح کیا۔ یہ بڑی بڑی کتابیں اٹھانے سے پہلے بھائی کم سے کم شروع میں مقدمہ تو آپ پڑھ لیں، اس کے اوپر جو محقق نے جو شروع کے اندر بڑی قیمتی چیزیں، اصول و ضوابط دی ہیں، وہ تو آپ پڑھ لیں۔ ان بڑی بڑی کتابوں کو بیچ سے اٹھا کے ایک روایت دیکھ لی اور پوری کتاب پر مصنف پر تبصرے شروع کر دیے، فتوے لگانے شروع کر دیے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ تاریخ طبری کو دیکھیں، اب تاریخ طبری کے بارے میں یہ اعتراض بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ جناب یہ کتاب روافظ کی کتاب ہے، جی مشہور ہے کہ نہیں، اور اس میں صحابہ کرام کے خلاف یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، بہت کچھ ہے۔ اس کا اصولی جواب، اس کا علمی جواب، اس کا تحقیقی جواب جو ہے ہی حقیقت، اور اس کے ہوتے ہوئے اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ امام طبری ہیں یا ان سے پہلے والے ہیں یا بعد والے ہیں، اور مورخین ہیں یا محدثین ہیں، سب اس معاملے میں وہ یکساں ہیں۔
کہ انہیں اپنے شیوخ سے جو روایات ملی ہیں انہوں نے مختلف شکلوں میں جمع کر دیا. کسی نے اگر زیادہ احکام کے لیے تو سنن کا نام دے دیا، کسی نے احکام کے ساتھ مغازی مناقب ملا لی تو جامع کا نام دے دیا، کسی نے زیادہ واقعات کو لیا تو تاریخ کا نام دے دیا. ٹھیک ہے، رجال وغیرہ کے حالات جمع کیے، اس کو بھی تاریخ کا نام دیا جاتا رہا ایک عرصے تک. امام بخاری کی تاریخ الکبیر دیکھیں، تاریخ الاوسط دیکھیں، اور اس کے اندر پھر بہت سی روایتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں بظاہر کمزور چیزیں ہوتی ہیں. بظاہر آپ کو ایسا مواد ملے گا، آپ کہیں گے صحابی کے خلاف ہے. کبھی تو خلاف ہوتا نہیں ہے، اس میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، بلکہ وہ ہوتا ہی معول ہے، وہ تعویل سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تعویل آپ سمجھ لیں مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، بعض روایات ایسی بھی ہیں جو واقعی وہ خلاف جا رہی ہیں، لیکن جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ روایت کو ذکر کرنا، نقل کرنا، یہ کوئی قابل الزام بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات بلکہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی روایت نقل کی جاتی ہے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اس بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر بعض اوقات وہ بھارتی صحافی ان کا کالم بھی وہ دے دیں گے چوکٹا لگا کے، جو پاکستان کے موقف کے بالکل برعکس ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ایڈیٹر حضرات بعض اوقات احتیاطاً سائڈ میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ ایڈیٹر کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں، صرف قارئین کی معلومات کے لیے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب کشمیر میں ہمارا موقف تو بالکل الگ ہے، ان کا بالکل الگ ہے. وہ صرف آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک زاویہ نظر یہ بھی ہے بالکل غلط، لیکن کچھ لوگ اس انتہا تک بھی گئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تبھی آپ اس پہ رد کر سکتے ہیں. آپ کو وہ غلط نظریہ معلوم ہی نہیں، آپ رد کیا کریں گے اس پہ؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک شخص کو عیسائیت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کسی پادری سے بات کیا کرے گا؟ تو کیا ہم یہ کہیں کہ عیسائیت کا مطالعہ کرنا اور بائبل کو دیکھنا یہ بالکل حرام ہے؟ بھائی، جو لوگ اس محاذ پہ کام کرنے والے ہیں ان پر تو فرض ہو جاتا ہے، اس کے بغیر وہ کام کیسے کریں گے؟ بات سمجھ نہیں؟ تو جب آپ تاریخ کے حوالے سے اہل سنت کے منہج کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دیگر فرقوں کے منہج کو بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور ان میں اختلاف آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں تحقیق کی جانب جانا چاہتے ہیں، ایک بار سارا مواد کچا پکا سارا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ کام پرانے مورخین نے یہ کام کیا ہے. رہی بات یہ کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، اس کے لیے آپ انہی مصنفین کی کتب عقائد کو آپ دیکھ لیں. امام تبری میں تاریخ میں ہر قسم کی روایات جمع کی ہیں، لیکن اگر آپ ان کا عقیدہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی کتاب ہے صریح السنہ، اس کو آپ دیکھیں. پوری کتاب اہل سنت والجماعت کے مسلک کی ترجمانی کر رہی ہے. ہر باطل فرقے جو بھی تھے اس زمانے کے، چاہے روافظ ہیں چاہے معتزلہ ہیں، بھرپور جواب ان کو دیے. آپ ان کی تفسیر میں چلے جائیں، تفسیر تبری میں آپ جائیں تو جب وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کر رہے ہیں اور صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کر رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں اس سے کون مراد ہے. اس سے حضرات صحابہ کرام مراد ہیں، اس سے صدیقین مراد ہیں، صدیقین شہداء صالحین مراد ہیں، اور صدیقین سے مراد حضرات ابو بکر و عمر ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمع روایات کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں. جس طرح ایک اصول حدیث سمجھنے والا احادیث کے ذخائر کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایسی روایتیں ہیں، کتب حدیث کے اندر بھی تو ایسی روایات ہیں کہ ان کو لے کے بھی دیگر فرقے والے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں؟ مستشرقین ان کو لے کے اعتراض کر رہے ہیں. اعتراض تو وہ ہر جگہ سے لے کے کریں گے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ چونکہ تاریخ سے لے کے مستشرقین اعتراض کر رہے ہیں، روافض اعتراض کر رہے ہیں، تاریخ ہماری ہے ہی نہیں ہے. بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ہم پر وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ تاریخ ہماری ہے ہی نہیں ہے، یہ تو روافض کی تاریخ ہے، یہ تو فلاں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے. اگر آپ پسپائی کے اندر یہاں تک آپ آ گئے نا تو ان کے اگلے حملے کے جواب میں آ گئے حدیث تو ہماری ہے ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہوگا، اس لیے کہ وہی لوگ جو تاریخ سے اپنے غلط مستدلات کو ثابت کرتے ہیں اور آپ اصول نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ لاجواب ہو رہے ہیں،
اسی نادانی کی وجہ سے آپ حدیث سے بھی کہہ دیں گے تو حدیث بھی ہماری نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص تاریخ کا منکر ہوگا وہ آخر میں حدیث کا منکر بھی ہو جائے گا۔ انکار تاریخ وہ انکار حدیث کا پہلا قدم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے راوی جو آپ کو تاریخ میں نظر آتے ہیں، جو آپ کو طبری میں نظر آتے ہیں، جو آپ کو انصاب الاشراف میں نظر آتے ہیں، جو آپ کو خلیفہ ابن خیاط کی تاریخ میں نظر آتے ہیں، وہی راوی آپ کو بخاری میں نظر آئیں گے۔ میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا، آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ وہی راوی آپ کو صحیح بخاری میں مل جائیں گے، مسلم میں مل جائیں گے۔ جب صحیحین میں ہے تو باقی کتب حدیث کا آپ خود اندازہ لگا لیں، وہ سارے راوی آپ کو، یہ اکثر راوی ہے، بہت سے راوی، آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ابھی تو اس راوی کو ہم تاریخ کے اندر جھوٹا کذاب دجال کہہ رہے تھے، تو یہ حدیث میں آ کے یہ جناب یہ سچا صادق کیسے ہو گیا؟ اس نے تاریخ میں جھوٹ بولا تو حدیث میں بھی جھوٹ بولا، مانتے ہی نہیں اس کو۔ آپ منکر حدیث بن جائیں گے، خدا نہ کرے۔ اور ایسا ہوا ہے، بکثرت ہوا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کا بحث و مباحثہ ہے تو یہ نظائر آپ کو بخوبی دیکھنے کو ملیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اس بات پہ حیران و پریشان تو نہیں ہو رہے کہ وہ حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں باطل فرقے والے؟ میرے خیال میں کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایک مستشرق وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارا کہتا ہے تمہارے جو پیغمبر ہیں، وہ تو جا کے غیر محرم عورتوں کے گھر میں بھی سو جاتے تھے۔ کہاں پر ہے جی؟ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے گھر پہ جا کے آپ نے قیلولہ فرمایا ہے کہ نہیں بخاری شریف میں؟ بالکل اعتراض ہو بنتا نہیں ہے اعتراض، لیکن وہ ظاہر کو دیکھ کے اعتراض کر رہا ہے۔ اب جو شخص انصاب کا ماہر ہے، جو تاریخ کا ماہر ہے، وہ بڑی آسانی سے جواب اس کا دے سکتا ہے، اس لیے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام حرام کا رشتہ معلوم ہے، رشتے کے لحاظ سے آپ وسلم کی محرم تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی، کتنی ہی مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ جن کو لے کے وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے پاکستان میں، ہمارے ضلع اٹک کے تھے، نام یاد آ گیا آپ کو؟ غلام جیلانی برق، اور وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور جناب وہ منکر حدیث ہو گئے، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ ان کی مشہور کتاب ہے دو اسلام۔ جب منکر حدیث ہوتا ہے نا، پھر وہ قرآن پہ زور دے رہا ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھو، قرآن سے سیکھو، قرآن سے سیکھو۔ تو وہ کہتے تھے دو قرآن ہیں، دو اسلام ہیں، ایک وہ اسلام ہے جو قرآن میں ہے، ایک وہ اسلام ہے جو حدیث میں ہے۔ حدیث والا اسلام یہ عجمیوں کا بنایا ہوا ہے، مجوسیوں کا بنایا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں سب یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پہلا آدمی نہیں تھا، اور اصل اسلام و قرآن میں ہے۔ تو اب وہ چونکہ منکر حدیث تھے، اس لیے وہ بخاری سے، مسلم سے مختلف روایات نکال کے وہ عجیب عجیب اعتراض کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آدمی پڑھ کے آدمی پریشان ہو جائے، کہیں غصہ آ جائے، یعنی بعض اوقات تو وہ آپ خود سمجھ لیں گے کتنا فضول یہ اعتراض ہے۔ وہ بات یہاں پر بن ہی نہیں رہی، لیکن اس کا ذہن اب ٹیڑھا ہو چکا ہے دارالعلوم دیوبند کا فاضل، ذہن بگڑ چکا ہے، صحیح بات بھی اس کو غلط نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض جگہ پہ انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے تھوڑا پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب دیا حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتاب ہے ایک اسلام بجواب دو اسلام۔ کتاب آپ پڑھیے گا، پڑھنے کے قابل ہے، وہ ضرور پڑھیں اس کتاب کو۔ یعنی یہاں پر اس موضوع سے متعلق میں اس کتاب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اعتراض کرنے والے صحابہ کرام پہ اعتراض ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے والے وہ تاریخ سے تو کر ہی رہے ہیں، وہ حدیث سے بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ذخیرہ روایات ہمارا ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے اصول کو تو پہلے سمجھیں۔ اگر آپ کو اپنا اصول معلوم ہے، چاہے آپ اس کو جواب دے نہ سکیں تو بعد کا مسئلہ ہے، آپ خود کبھی شک و شبہ کا شکار نہیں ہوں گے۔
یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے وہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کی اپنی تیاری نہیں ہوتی، اپنا منہج ان کو پتہ نہیں ہے، اور اپنا منہج نہ جاننے کی وجہ سے وہ یا تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ معاف کرے ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ پزل ہو جائیں تو ان کی طرف چلے جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا ضعیف روایت سے استدلال کی حضرات صحابہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ خود یہ تو آپ بالکل انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر حضرات صحابہ کے خلاف استدلال نہیں تو انبیاء کرام کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اس سے وہ تو ویسے ہی آپ سمجھ گئے۔ اچھا، چونکہ بات مختلف نظریات کی ہو رہی تھی، فرقوں کی ہو رہی تھی، مختلف نظریات اور فرقوں نے بنیادی طور پر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اختلافات سے جنم لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلافات سے نہیں۔ وہاں تو کوئی اگر اختلاف کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بات تو ویسے ہی سب جانتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے فرقوں کی، ٹھیک ہے، یہ الگ بات کہ بعض فرقے بعد میں تشدد کر کے وہ اسلام کی سرحد سے باہر نکل گئے، وہ الگ بات ہے۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں پہلی صدی ہجری یا دوسری صدی ہجری کی بات۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات انہیں مشاجرات کہا جاتا ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا، تو بالکل ہوا تھا، اور صحیح روایات میں اس کی تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں، اور وہ روایات اتنی ہیں کہ ان کو تواتر کا آپ درجہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی مشاجرات ہیں جن پہ اختلاف کی وجہ سے پھر وہ اختلاف نظر بن گیا، وہ اختلاف منہج بن گیا۔ وہ کس طرح بنا ہے یہ بات آپ کو سمجھانی ہے، لیکن یہ بات سمجھانے سے پہلے آپ ذرا میں یاد دلائیے کہ میں اس بات پر آتا ہوں۔ پہلے آپ کو ضعیف اور روایت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا تو یہ مسلک ہو گیا نا اہل سنت کا، اب اس کے بارے میں آپ نواسب کا آپ مسلک دیکھیں۔ نواسب چونکہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرات حسنین کریمین، ان حضرات کے بارے میں وہ صحیح رائے نہیں رکھتے، ان سے عقیدت نہیں رکھتے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نواسب کے استدلالات جتنے بھی ہیں نا آپ دیکھ لیجئے اٹھا کے، وہاں پر ان کو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ حضرت علی کے بارے میں کوئی بھی ضعیف روایت ہو وہ اس پہ ایسے لپکتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ حضرت علی کے خلاف جو روایت جا رہی ہے، حضرت حسن و حسین کے خلاف کوئی روایت جا رہی ہے، وہ اس پہ ایسے دوڑتے ہیں جیسے من و سلوہ نازل ہو گیا ہو، واہ 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 کیا چیز مل گئی، کیا چیز مل گئی، اور وہ اس کو پھر پھیلاتے ہیں اس کو اٹھا کے اپنے آپ کو۔ حالانکہ آج کل کے نواسب کی حالت تو یہ کہ اپنے آپ کو ناسبی کے طور پہ پہچان کراتے نہیں ہیں نا، اہل سنت ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی اہل سنت کے اندر یہ مرض پیدا ہو گیا۔ تو بہرحال ہے تو حضرت علی سے بغض وہی ناسبیت ہے، کوئی الگ چیز تھوڑی ہے۔ تو حضرت علی کے خلاف کوئی بھی روایت مل جائے، حتیٰ کہ من گھڑت روایت بھی ہو، بے سند بھی ہو، تو وہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ اس پہ کوئی تحقیق کریں۔ وہ کیوں تحقیق کریں؟ ان کو تو بات مل گئی ہے، تو اس کو ایسے اڑاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ابھی وحی آسمانی سے نازل ہوئی ہے، اس سے یقینی طور پہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ حوالہ پوچھیں گے تو وہ اکثر تو حوالہ بھی نہیں دے سکیں گے، اگر حوالہ دیں گے اور آپ سند پوچھیں گے تو سند نہیں بتا سکیں گے، اور سند بتا دی تو اس کی صحت کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ناسبیوں کو یہی طریقہ ہے، جس شخص کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف روایات نقل کر رہا ہے، الزامات نقل کر رہا ہے، اور اس بارے میں کوئی صحیح روایت پیش کرنے کی زحمت نہیں کر رہا، آپ سمجھ جائیں یا تو ناسبی ہے یا ناسبیت کی طرف اس کا میلان ہے۔ یہ اپنی نادانی، کم علمی، جہالت کی وجہ سے یہ ان سے متاثر ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ اس میں اہل سنت کا منہج کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں، یہی ناسبی اگر بات آ جائے یزید کی، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو صحابی ان کے بارے میں تو وہ بھی، یعنی اس کے بارے میں تو ہمیں انکار ہی نہیں ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں اصول ہے ان پر بھی ہے کہ ان کے خلاف کوئی ضعیف روایت ہم قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ حضرات، ناسبی حضرات، یزید کے بارے میں اگر آپ بات کوئی دکھائیں کہ اس میں کوئی یزید کے خلاف بات چل رہی ہے، کہیں سند دکھاؤ، صحیح سند کہاں ہے یہ؟
حضرت علی کے بارے میں صحیح سند کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کے خلاف، اگر وہاں پہ سند سے بحث ہی نہیں ہے۔ یزید کے بارے میں سند سے بحث ہے، اگر یزید کا اس کا گناہوں کا مرتکب ہونا وہ کسی روایت میں آیا ہے تو نواسب کو اس وقت تک قبول نہیں ہے کہ جب تک صحیح سند نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بلکہ اگر آپ کوئی صحیح سند سے بھی دکھانے کے مانیں گے پھر بھی تھوڑی، کیوں؟ تعصب ہے، اصول تو ہے ہی نہیں نا، بے اصولی ہے۔ اچھا، یہی چیز آپ کو روافظ کے ہاں ملے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسنین کریمین کو، جو ان کا مقام ہے اس سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ صفات جو اللہ کی ہیں، جو الوہیت کی صفات ہیں، ان کے جو متعصب لوگ ہیں، انتہائی غالی لوگ ہیں، ان میں مانتے ہیں۔ ایسا ہے کہ تو اس لیے ان کے بارے میں تو وہ کوئی چیز قبول نہیں کریں گے، ان کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ لیکن حضرات شیخین کریمین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، وہ تو حضرت علی مرتضیٰ سے بھی عالی مرتبہ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، وہ بھی ہو گئے، حضرت عثمان ہو گئے، حضرت امیر معاویہ ہو گئے، بہت سارے، بلکہ اکثریت صحابہ کی، ان کے بارے میں رافض کا منہج یہ ہے کہ کوئی بھی روایت ان کے خلاف ہو قابل قبول ہے، کوئی بھی روایت ان کے خلاف ہو قابل قبول ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟ نواسب کے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، بلکہ آپ تھوڑا سا اضافہ کر لیں کہ بعد میں جو یزید کے مقابلے میں جو صحابہ آئے تھے یا حجاج بن یوسف کے مقابلے میں جو آئے تھے، یہ ناصبیوں کے ہاں اصل چیز ہے بنو امیہ۔ بس بنو امیہ فرشتے تھے، بنو امیہ کے کسی فرد کے بارے میں کوئی بھی الزام قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے علاوہ کے بارے میں ہر الزام قابل قبول ہے۔ علاوہ سے مراد یعنی میں حضرات شیخین کریمین کی بات نہیں کر رہا، یعنی حضرت علی ہیں، حسنین کریمین ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، اور بہت سارے حضرات ہیں۔ کوئی بھی گری پڑی بات ہو ان کے بارے میں قابل قبول ہے۔ خلاصہ یہ کہ نہ تو نواسب تمام صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، نہ روافظ تمام صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، نہ یہ تمام صحابہ سے انصاف کرتے ہیں، نہ وہ تمام صحابہ سے انصاف کرتے ہیں۔ کچھ سے بغض ان کو ہے، کچھ سے بغض ان کو ہے۔ صرف اہل سنت والجماعت ہیں جو تمام صحابہ کا اکرام اور احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو بھی نصوص ہیں سب کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور اگر بات کوئی اعتراض وغیرہ کی آتی ہے تو ہر صحابی کے بارے میں یکساں اصول اس بارے میں اپناتے ہیں کہ اگر آپ کوئی غلطی ثابت کرنا چاہتے ہیں، کوئی منفی چیز آپ کہتے ہیں، زور دیتے ہیں، تو صحیح سند دکھائیں، یہ مطالبہ ہے ہمارا۔ ضعیف چیز کو اٹھا کے ایک طرف کریں، وہ قابل استدلال ہی نہیں ہے، ٹھیک؟ اور یہ ایسا منصفانہ اصول ہے کہ صرف اس ایک اصول کو پکڑ کے آپ 90% سے بھی زیادہ جو اختلاف پڑتا ہے، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، چاہے کسی بھی صحابی کے بعد، حضرت عمر، حضرت ابوبکر سے لے کے آخری صحابی تک، 90% سے بھی زیادہ روایات آپ اس ایک اصول کو پکڑ کے تمام مسائل آپ حل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی جو 10% روایات ہیں لگ بھگ، اگر صحیح روایات کے اندر، وہ پھر باقی جو 10% ہیں تقریباً صحیح روایات ہو جاتی ہیں۔ تو اگر صحیح روایات کے اندر بعض صحابہ کے بارے میں منفی چیزیں ہیں، ان کا کوئی گناہ کرنا ہے، گناہ کبیرہ بھی ہو، مثال کے طور پر دیکھیں صحیح روایات میں بہت سی چیزیں تو یہ ہیں، مثلا میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ شاید 4-5% روایات تو ان میں وہ ہوں گی کہ بظاہر وہ ایسا لگتا ہے حقیقت میں ہے نہیں، وہ روایت معول ہے، اس میں تعویل ہو جاتی ہے، تعویل کی پوری گنجائش ہے، یا آپ اس کا موازنہ کریں دیگر روایات سے تو پھر وہ بات وہ لگتی نہیں جو اس روایت کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو 4-5% روایت تو یہ ہو گئی، اب باقی رہ گئی 5% روایات۔ یہ فیصد میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں، کبھی بیشی ہو سکتی ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میرا کوئی اور لیکچر سنیں اس کے اندر میں فیصد کچھ اور بتا رہا ہوں تو آپ یہ نہ کہ آپ نے ادھر تو اتنا فیصد بتایا تھا، یہ صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی جو اب لگ بھگ 5% روایات رہ گئیں، ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں بھی جسے گناہ سمجھا جا رہا ہے گناہ نہیں ہے، بعض روایات ایسی ہوں گی جو خطا اجتہادی کے زمرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بالکل آخر میں 2-3% روایات آخر میں وہ رہ جائیں گی جو واقعی اس میں نہ کوئی تعویل ہے، نہ خطا اجتہادی یا گناہ ہے۔ تو اہل سنت تو یہ کہتے ہی نہیں کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی صحابی سے گناہ کبیرہ کا ہونا کسی صحیح روایت میں آ گیا ہے اور اس روایت میں تعویل بھی نہیں ہے، وہ کوئی خطا اجتہادی کی طرف بھی بات نہیں جا رہی، تو ایک چیز ہم مزید ایڈ کر لیں گے کہ تعامل سلف کیا رہا ہے اس روایت کے بارے میں، شارحین نے کیا کہا ہے، فقہا نے کیا کہا ہے۔ تو اگر اس میں وہ تعامل سلف یہ چلا آ رہا ہے کہ جناب وہ گناہ تھا
تو مان لیں گے اس کو گناہ. اس سے اہل سنت کے مسلک میں بھی کوئی حرف نہیں آتا، صحابہ کی عظمت میں بھی کوئی کمی نہیں آتی. وہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے. معصوم ہونا تو سے انبیاء کرام کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی کمی نہیں آتی اگر انسان سے خطا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ اگر انسان گناہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ غفار ہے، اللہ اپنی صفت غفاریت کا اظہار چاہتا ہے. تو اگر انسان گناہ نہ کریں تو اللہ دوسری مخلوق پیدا کر دے کہ وہ گناہ کریں، پھر اللہ سے توبہ کریں، اللہ معافی مانگے. اللہ خوش ہوتا ہے اپنے غفاریت کی صفت کا اظہار کر کے. ٹھیک ہے، تو بعض صحابہ کرام سے جو گناہ ہوئے ہیں اس میں پھر ایک شرعی تکوینی نقطہ بھی اس میں ہے کہ وہ شریعت کی تکمیل اس کے بغیر کیسے ہوتی. اگر بعض سے سرقہ نہ ہوتا، شرب خمر نہ ہوتا، وہ حدود نافذ کیسے ہوتی. تو اللہ کی تکوین تھی کہ کچھ نمونے ایسے پیدا کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں دوسرے مسئلے پر. اچھا، یہاں تک جو بات ہے اس میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم دوسرے مسئلے پہ چلتے ہیں کہ یہ مختلف فرقے و نظریات وجود میں کیسے آئے. جی، مجھے ذرا ٹائم کا بتائیے گا، ٹائم کیا ہوا ہے؟ اچھا جی. جی جی بہت اچھا انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ تاریخ کے مطالعے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں محدثانہ اسلوب تاریخ میں ملحوظ نہیں رکھا گیا. دیکھیں، اس سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ تاریخ وہ حدیث کے معیار پر نہیں ہے. یا اس کو میں تھوڑا اور بات کو مضبوط کر لوں کہ تاریخ اکثر جگہ پر وہ حدیث کے معیار پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں نا، اس کے لحاظ سے آپ چناؤ کرتے ہیں چیز کا. اگر آپ نے مستقل رہنے کے لیے مکان بنانا ہے تو آپ اوپر RCC والی چھت ڈالتے ہیں کہ میں نے اوپر ایک اور منزل ہی بنانی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو ہم نے کچھ عرصے کے لیے قیام کرنا ہے، یہاں پہ ایک ڈسپنسری، ایک عارضی اس علاقے میں لگانی ہے، پھر کہیں اور جانا ہے، گشتی سا کام ہے، تو آپ کہتے ہیں یہاں پہ خیمہ ہی لگا لو کافی ہے. ٹھیک ہے، یا صرف اوپر ایک کیا کہتے ہیں لوہے کی چادریں ڈال لو. وقتی کام ہے نا، کوئی کنٹینر ہی لا کے یہاں پہ کھڑا کر دیں، اس کے اندر ہی ہم اپنا دواخانہ کھول لیتے ہیں. تو جیسا آپ نے کام کرنا ہے، میٹیریل آپ اسی کے لحاظ سے آپ لے رہے ہوتے ہیں، اسی کے لحاظ سے آپ اپنے معیار کو کھولتے ہیں، سکڑتے ہیں. اب جیسے یہاں پر یہ ادارہ ہے، اب اس ادارے کا اپنا ایک خاص منہج ہے، تو اسی کے لحاظ سے سلیکشن ہو رہا ہے، نہ اس سے اپ کر رہے ہیں نہ اسے ڈاؤن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر یہ شرط لگا دیں کہ یہاں پر صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے فقہ میں تخصص کیا ہو، ٹھیک ہے، تو بالکل سکڑ جائے گا مسئلہ. اس سے چند طلبہ یہاں پہ شاید اکا دکا ہی طلبہ رہ جائیں گے، بلکہ شاید اکا دکا بھی نہ ہو. اور اس کا بالکل ڈاؤن کر دیں کہ یہاں پہ پرائمری والے بچے بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ، تو جو مقصد ہے فوت ہو جائے گا نا. تو ہر فن کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، منہج ہوتا ہے. کتب حدیث میں مسئلہ کیا ہے؟ وہاں پر اصل چیز ہے انسان کی آخرت کو بنانا. اس آخرت کو بنانے کے لیے دنیا میں ان کاموں کے طریقے کہ جن سے اللہ کے احکام پر پورا عمل ہو جائے، یعنی احکام شرعیہ. کتب حدیث میں زیادہ احکام شرعیہ کے لیے جو مواد چاہیے وہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے، استدلال یہاں پر بھی نہیں ہے، استدلال وہاں پہ فقہ کی کتب میں ہے. لیکن یہ کتب فقہ کے لیے آپ کو خام مال مہیا کر رہی ہے کتب حدیث. ٹھیک ہے، آج یوں سمجھیں کہ شاہی پکوان بننا ہے، شاہی پکوان. تو شاہی پکوان کے لیے یہاں باورچی خانے کے اندر عمدہ A1 قسم کی گیہوں اور اچھے قسم کا چاول اور اچھے قسم کا جناب گوشت، یہ چیزیں یہاں پہ لا کے فریز کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، کتب تاریخ کا مقصد احکام نہیں ہے، عقائد نہیں ہے. ان کا مقصد تاریخی تجربات تک آپ کو پہنچانا ہے. اگرچہ اس کے ضمن میں ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ آپ کو اس سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بھی چیزیں مل جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی روایت بھی ملے
کہ آپ کہیں کہ اس سے تو کوئی شرعی حکم بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے فوائد آپ اس میں سوچ کے نکال سکتے ہیں، لیکن اصل جو مورخین نے مواد کو جمع کیا ہے، آپ کے سامنے وہ مواد آ جائے کہ جس سے آپ اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، آپ سیاسی مسائل کو کیسے حل کریں، آپ دیکھ سکیں صدیوں بعد کہ پرانے زمانے کے لوگ کس کس سال کن کن سیاسی حالات سے گزرے، کون سی شخصیت کب پیدا ہوئی، کب اس کا انتقال ہوا، بیچ میں بڑے بڑے اہم کام اس نے کیا کیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مورخ کا مقصد ہوتا ہے، وہ مواد بھی اسی کے لحاظ سے جمع کرتا ہے، تو اس مواد میں پھر وہ بڑی وسعت کر لیتا ہے، وہ بڑی وسعت کرنی پڑتی ہے اس کو۔ یہ دیکھیں، یہ میں ان مورخین کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں خام مال جمع کر کے دیا ہے، جیسے طبری ہیں، جیسے بلازری ہیں، جیسے ابن سعد ہیں، جیسے واقدی ہیں، جیسے ابن جوزی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ابن اسیر کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ بہر ابن جوزی تک تو یہی سلسلہ ہے کہ انہیں خام مال آپ کو جمع کر کے دیا، ٹھیک ہے، تو لازمی طور پر وہ معیار نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کروں، تاریخ جو ہے نا بنیادی طور پر یہ صحافت کا نچوڑ ہے۔ صحافت کی بنیاد ہے خبر، جہاں خبر نہیں ہے وہاں صحافت ہی نہیں ہے۔ خبر کے لیے 6 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ یہ خبر کب بنتی ہے؟ جب اس میں 6 چیزیں ہوں، ٹھیک، کیا، کیوں، کیسے، کہاں، کون، کب۔ یہ اتنی بات میں خیال سب جانتے ہیں آپ۔ 6 سوالات کے جوابات جس چیز میں نہ ہوں وہ پوری خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے او بھائی مر گیا، یہ کوئی خبر ہے؟ او بھائی مر گیا، او بھائی کون مر گیا، کون مر گیا؟ اب 6 سوال ہیں، کون کا جواب؟ وہ کہتا ہے جی، مثال کے طور کہتا ہے جی اسلم مر گیا۔ او بھائی کیسے مر گیا؟ بیمار ہو کے مر گیا۔ او کب مرا؟ بھائی تو پچھلے سال کی بات ہے، پچھلے سال کی بات ہے۔ اور کس جگہ مرا؟ بھائی لالو کھیت میں۔ یعنی آپ ایک ہی چیز کو جب تک پوچھ نہیں لیتے، 6 سوال کے جواب کو نہیں مل جاتے نا، تب تک آپ کی تشفی نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ پوری، جو سمجھدار بندہ ہے پوری بات ایک ساتھ بتائے گا، پوری بات اس طرح جمع کرے گا کہ 6 سوال کے جواب آ جائیں، یا 6 میں سے اکثر کے جواب آ جائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ چیز تک بندہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن چلو اکثر چیزیں تو آ جائیں نا۔ تو یہی کام صحافی کا ہوتا ہے، یہی بات مورخ کی ہوتی ہے۔ وہ صحافت جو کل کی صحافت ہے وہ آج کی تاریخ بن گئی ہے، آج کی جو ہماری صحافت ہے یہ کل کی تاریخ بنے گی۔ تو وہ ان چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ جب ان چیزوں کو اس نے جمع کرنا ہے، ایسا خام مال اس نے جمع کرنا ہے کہ ایک واقعے کے بارے میں 6 سوالوں کے جواب ملیں، تو وہ پھر صحیح روایت پہ اکتفا نہیں کر سکتا، اسے ضعیف مواد لانا ہی پڑتا ہے اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں، صحیح اور ضعیف مواد میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ صحیح مواد جو ہوتا ہے، یعنی معتبر جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایسے بندے سے آپ لیتے ہیں جس پہ آپ کو اعتماد ہو، یا بڑا یہ دیانتدار بندہ ہے، سچا بندہ ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک بات وہ سچا ہو، دوسری بات کہ اس کا حافظہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو، کہ اس نے صحیح بات کو دیکھا، اس نے یاد رکھا، ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں جہاں پر ہوں، آپ یقین کرتے ہیں یار بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور مواد جو ضعیف ہو جاتا ہے وہ اس موقع پر کہ جہاں راوی یا تو اس کا وہ بیڈ کریکٹر ہو، تو آپ کہتے ہیں کریکٹر ہی ٹھیک نہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے یہ باتیں گھڑ کے لے آئے میرے پاس، یا کریکٹر کردار تو ٹھیک ہے اس کا لیکن حافظہ کمزور ہے، پتہ نہیں کہا کیا تھا اس نے سنا کیا اور مجھے آ کے کیا بتا رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ اس نے بتایا کہ جناب یہ 2 گولیاں، ڈاکٹر نے بتایا کہ صاحب سے کہنا کہ یہ 2 گولیاں آپ نے سونے سے پہلے لینی ہیں، وہ آ کے بتا رہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سونے کے بعد یہ 2 گولیاں لے لیجئے گا۔ اب اس کی بات پہ لفظ ولفظ یقین تو نہیں کرے گا، سونے کے بعد 2 گولیاں کیسے لے سکتا ہوں؟ تو اس کا حافظہ خراب ہے، اس نے کیا بتایا، اس نے کیا سنا اور کیا مجھے بتایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیشہ یہ دونوں قسم کا مواد آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے جب بات کو پورا کرنا ہے تو وہ ضعیف مواد بھی ملانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ یہ بھی پھر ایک فطری سی بات ہے کہ جو عام باتیں ہوتی ہیں نا، یہ عوام کو زیادہ پتہ ہوتی ہیں، خواص کو زیادہ پتہ نہیں ہوتی۔ آج کراچی میں کیا ہو رہا ہے، اگر آپ جا کے شہر کے سب سے بڑے مفتی سے پوچھیں گے ان کو اتنا نہیں پتہ ہوگا۔ آپ چلے جائیں ادھر حجام کی دکان پہ، آپ کو حجام بہت کچھ بتائے گا، کیوں صبح سے وہ سن رہا ہے، اخبار بھی اس نے جب تک گاہک نہیں آئے تھے اخبار پڑھ رہا تھا وہ، پھر اس نے موبائل کھول لیا اور خبریں بھی دیکھنے لگ گیا، ٹھیک ہے، اور اب وہ گاہک آ رہے تو ان سے بھی خبریں سن رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، اس کو شام تک پورا قاعدہ حفظ ہو گیا۔
ٹھیک ہے، اگلے دن کچھ پچھلی سنائے گا، کچھ آج کی سنائے گا، پھر آپ اس سے سال پہلے کی بھی سنیں، اس کو وہ بھی یاد ہے. کوئی کام ہی نہیں ہے سننا اور یاد کرنا. ذہن تو اس کا اسی چیز میں ہے، ہاتھ تو اس کا فٹ ہے پہلے سے. تو یہ زیادہ آپ کو عوام سے چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر عوام میں آپ جانتے ہیں امانت، ثقافت، دیانت کتنی ہے، وہ اپنی چیزیں اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگانا عوام کی عادت ہوتی ہے. تو جب آپ ان 6 چیزوں کا جواب ایک صف کے اندر آپ اس کو جمع کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ضعیف مواد ملانا پڑتا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں مدارس کے طلباء کو کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں صحیح السند مواد سے اپنے مدرسے کا اخبار نکالوں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ مدرسے میں جو صحیح السند باتیں آپ کو استادوں سے ملیں گی. شیخ الحدیث صاحب سے ہم بات سن رہے ہیں، جناب مفتی صاحب سے سن رہے ہیں، جو مجلس ذکر کراتے ہیں جی ان سے سن رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ صحیح السند لوگ ہیں، ثقہ لوگ ہیں، امین، اور جھوٹ تو ان کے قریب پھٹکتا ہی نہیں ہے. وہ آپ کو کیا بتائیں گے؟ وہ آپ کو کوئی باتیں بتا رہے ہوں گے. اگر آپ شیخ الحدیث صاحب سے پوچھیں گے کہ آج محتم صاحب کہاں گئے، تو کہتے ہیں اللہ جانے، میں نہیں جانتا ہوں. آپ جا کے چوکیدار سے پوچھیں گے نا، وہ بتائے گا آپ کو. ڈرائیور سے پوچھیں گے، وہ تو ساری اسٹوری آپ کو سنا دے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ اس ضعیف مواد کو شامل کریں گے تب آپ کے مدرسے کا اخبار بنے گا جی اس ہفتے کی اہم خبریں ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ یہ دعویٰ نہیں لکھ سکتے کہ تمام مواد صحیح سند سے منقول ہے، نہیں کر سکتے دعویٰ. اب میں یہ بات جی دیکھیں، حدیث کا تو رخ ہی الگ ہے نا. حدیث کا آپ یوں سمجھ لیں نا کہ دور حدیث میں استاد پڑھا رہے ہیں، وہ ایک الگ شعبہ ہے. اور ایک آپ کا جناب اخبار ہے مدرسے کا، وہ 2-4 طالب علم کا ذمہ بھی بنایا کرو اخبار. اب اگر کوئی آدمی ان کے اندر تقابل کرتا ہے کہ جو اس اخبار کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ جو دور حدیث میں سبق پڑھایا جا رہا ہے اس سے زیادہ معتبر ہے، یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں ایسا کبھی ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، بنیادی ایک بات ہے کہ کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ذخیرہ حدیث میں ہو، کیونکہ ذخیرہ حدیث میں دونوں قسم کی چیزیں، ضعیف بھی ہے، صحیح بھی ہے. اور کسی چیز کے ضعیف ہونے کے لیے یہ لازم نہیں، تاریخ میں اگر ہے تو یہ لازم نہیں کہ وہ ضعیف ہو. دونوں میں دونوں قسم کی روایات ہیں. ٹھیک ہے، کتب حدیث میں بھی صحیح و ضعیف ہے، کتب تاریخ میں بھی صحیح و ضعیف ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو صحیح مواد نسبتاً زیادہ ملے گا، یہاں آپ کو ضعیف مواد نسبتاً زیادہ ملے گا. اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک بالکل صحیح روایت ہے، اور چاہے وہ سیرت سے متعلق ہے، صحابہ کے حالات میں کتب حدیث وغیرہ میں وہ ہے ہی نہیں وہ چیز آپ کو یہیں سے مل رہی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کتب حدیث میں وہ چیز مختصر ہے، اور کتب تاریخ میں وہ چیز مفصل ہے. تو یہ تو ایک اصول ہے کہ اگر ایک ضعیف روایت ہے اور وہ ضعیف روایت صحیح روایت کا اس کے متصادم نہیں ہے، اسے آپ قبول کر لیں. اگر صحیح روایت میں ایسی اجمالی آ گئی ہے اور ضعیف کتب حدیث کا مثال کہہ رہے ہیں، کتب حدیث میں اجمالاً آیا ہے، کتب تاریخ میں، کتب سیرت میں تفصیل سے آ گئی ہے، تو اجمال اور تفصیل میں کوئی تضاد تھوڑی ہے. آپ اس کو بالکل لیں، اسے استفادہ کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں فسق یزید کو عقیدہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو ذرا بات سمجھ لیں، میری بات پوری ہونے دیں. دیکھیں اسلام کے ایک ہیں اسلام کے ضروری عقائد، ٹھیک ہے، کہ ان کو آپ نہ ماننے سے اسلام سے نکل جائیں گے. تو فسق یزید اس میں تو آتا ہی نہیں ہے. یزید سے پہلے کتنے مسلمان تھے دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کو تو یزید کا پتہ ہی نہیں تھا وہ کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں. جس کے وجود ہی کا پتہ نہیں تو فسق اور عدل کی بات تو الگ ہو گئی نا. ٹھیک ہے، اس لیے اس قسم کے عقائد میں تو یہ نہیں ہے. باقی رہی کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں جمہور علماء کا
اہل سنت والجماعت کا یہ فتویٰ ہے، ان کا فیصلہ ہے کہ اس کے فسق کی جو مسلک ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب وہ دلائل والا مسئلہ الگ ہے، اس پہ کبھی اور موقع ملا تو ہم بات کریں گے، لیکن اس کے فسق کو وہ یقینی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز کے یقینی ماننے کو جب ایک آپ سمجھ طبقے کے اندر وہ بات چلی آ رہی ہے، سب اس کو مان رہے ہیں، آپ اس یقینی بات کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ ہے بے اعتدالی۔ یہ کیا ہے؟ بے اعتدالی۔ تو اس بے اعتدالی سے، یہ جو بے اعتدالی ہے نا، یہ آپ کو کسی غلط نظریے کی طرف لے جاتی ہے۔ اس میں بنیادی جو اختلاف ہے، اصل اہل سنت اور نواسب کا اختلاف ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ اہل سنت وہ یزید کے فسق کے قائل ہیں، الا ماشاء اللہ بعض اس میں شاذ آپ کو آرا مل جائیں گی اکا دکا، تو شاذ چیز تو ہوتی ہے ہمیشہ کہیں نہ کہیں، اس شاذ کو آپ چھوڑ دیں۔ اہل سنت والجماعت وہ یزید کے فسق کے قائل ہیں، نواسب بالکل قائل نہیں ہیں۔ تو یہاں مسئلہ عقیدے کا اس لحاظ سے بنتا ہے کہ یہ چیز آپ کو نواسب سے ممتاز کرتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ عادل تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کا ناسبیت کی طرف رجحان ہو گیا ہے، اور جب ایک چیز میں آپ رجحان اختیار کرتے ہیں نا، پھر دیگر چیزیں بھی آپ کو لپٹتی چلی جاتی ہیں آپ کو۔ تو اس لحاظ سے اس کو عقیدے کے اندر شمار کیا جاتا ہے، ورنہ آپ سمجھتے ہیں یہ ان عقائد میں نہیں ہے جس کے انکار کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جائے۔ اچھا، یہ سوال جواب کے بعد میں اصل مسئلے پہ آتا ہوں، کہ بہت سے سوال اب آپ وہ کر رہے ہیں کہ جو اگلی بات جو میں کہنے والا ہوں اس میں خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہمارا موضوع کیا تھا؟ تاریخ کا مطالعہ اور اس بارے میں مختلف نظریات اور اہل سنت کا منہج اعتدال، یہی کہا تھا۔ دیکھیں، جتنے بھی مختلف فرقے پیدا ہوئے ہیں، بنیادی طور پر وہ مشاجرات کے بارے میں بے اعتدالی سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مشاجرات کے بارے میں بے اعتدالی کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بے اعتدالی، وہ تفصیل بیان کرنے کا تو موقع نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے چاہا تو کبھی ہم دوبارہ بیٹھیں گے، یا آپ تاریخ امت مسلمہ میں اس بحث کو پڑھ لیجئے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بعد قصاص کا مسئلہ آ جاتا ہے، قصاص کے مسئلے پہ جنگیں ہو جاتی ہیں، جمل کی جنگ ہوتی ہے اور صفین کی جنگ ہوتی ہے، ایک ہنگامی جنگ تھی، ایک منصوبہ بندی تیاری کے ساتھ جنگ تھی، وہ پھر جنگوں کا زمانہ بھی گزر گیا، اور وہ زمانہ گزرنے کے بعد آپس میں مباحث شروع ہو گئے، وہ بہت پیچیدہ مباحث شروع ہوئے ہیں۔ مولانا سید سلمان ندوی صاحب کی کتاب ہے اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ اس میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جو دن کو چلنے پھرنے میں جو زخم لگ جائے نا، اس ٹائم محسوس نہیں ہوتے، جب انسان رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے پھر وہ زخم محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ٹھوکر لگی تھی، یہاں پہ بہت درد ہو رہا ہے، یہاں نیل پڑ گیا، آپ اس کو سہلاتے ہیں، آپ تیل منگواتے ہیں، بام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دن کو آپ چل پھر رہے ہیں، مصروف ہیں، تو وہ جو زمانہ گزر گیا مصروفیت کا زمانہ تھا، بعد میں لوگوں کو ان چیزوں پر غور کرنے کا موقع ملا کہ ہم لوگوں نے پیچھے کیا کیا یا ہمارے بڑوں نے کیا کیا، تو اس میں کئی آراء بننے لگی۔ اس میں خوارج جو تھے نا، یہ وہ طبقہ ہے جو حضرت علی، حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں دونوں کی تکفیر کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ دونوں، یہ سب کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ دلیل کہاں سے لے کے آتا تھا؟ اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو اٹھایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، نازک باتیں ہیں، بہت تحمل سے آپ سنیے گا، جذبات سے بالکل سائڈ پہ، تحمل سے، ٹھنڈے دل سے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ تھوڑے سے جذباتی ہوئے نہیں اور کام جو ہے نا خراب ہوا نہیں، اس میں سمجھ رہے کہ نہیں؟ دونوں جماعتوں پہ انہوں نے تکفیر کا حکم لگا دیا، اور دلیل یہ پکڑی کہ قرآن مجید نے قتل عمد کو کہا ہے، قتل عمد والے کو جہنمی ہے، اور جہنمی بھی ایسا نہیں 2-4 سال کے لیے، ہمیشہ کے لیے خالدن کہہ دیا، تو خلود فی النار تو کفر ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جس نے قتل عمد کیا ہے وہ جہنمی ہے، یعنی کافر ہے۔ ان دونوں جماعتوں نے، صحابہ کرام کی جماعتوں نے قتل عمد ہی کیا تھا،
تو جب جان بوجھ کے انہوں نے قتل و قتال کیا ہے تو ان کے بقول نعوذ باللہ من ذالک یہ دونوں جماعتیں کافر ہو گئیں، یہ خوارج تھے۔ دوسری رائے جو تھی وہ روافظ کی تھی یا اہل تشیع کی۔ اس زمانے میں دیکھیں حضرت علی کے زمانے میں وہ روافظ نہیں تھے، اگر تھے عبداللہ بن سبا کے لوگ، ان کی حیثیت ایسی تھی جیسے کل معدوم، نہ ہونے کے برابر، آبادی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، مسلم مردم شماری میں اگر آپ دیکھیں گنے چنے تھے، اور ان گنے چنوں میں سے بھی جن کا حضرت علی کو پتہ چلا، ان کے ہاتھ آ گئے، یعنی ثبوت مل گیا کہ وہ ایسی بدعقیدگی میں ہیں مبتلا، ان کو آپ نے قتل کرا دیا، سزائے موت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، خفیہ طور پہ کام کرتے تھے۔ جو شیعان علی ہیں، بنیادی یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، اس کو نہ سمجھنے سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کہ شیعان علی کیا ہیں۔ عام طور پہ جب شیعان علی کی بات آتی ہے تو لوگ آج کل کے ان پہ قیاس کرتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ شیعان علی کا مطلب یہ تھا وہ حضرات جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے سیاسی طور پر، ٹھیک ہے۔ مذہب تو سب کا ایک تھا، جتنے مسلمان تھے، یہ صحابہ کرام کا دور ہے، سب کا مذہب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، ٹھیک ہے۔ سیاسی وابستگیاں وہ تبدیل ہوئی ہیں۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، چونکہ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کے اٹھے تھے، اس لیے ان کو عثمانی کہا جاتا تھا، یا ان کو شیعان بنو امیہ کہا جاتا تھا، یا ان کو شیعان معاویہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو شیعان ان کو بھی کہا جاتا تھا، شیعان ان کو بھی کہا جاتا تھا۔ یہ شیعہ کا لفظ تو اس کو بعد میں ایک فرقہ کے طور پہ انہوں نے کر لیا نا، اس کا مطلب گروہ ہے، اہل شام کا گروہ، اہل عراق کا گروہ، حضرت علی کا گروہ، حضرت امیر معاویہ کا گروہ، یہی بات تھی۔ اور شیعان علی میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہیں سب سے پہلے تو آپ حسنین کریمین کو دیکھ لیں، شیعان علی میں حضرت جب بیٹے ہیں تو ساتھ ہی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عثمان ابن حنیف ہیں، حضرت عمار ابن یاسر ہیں، بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ہی بعض صحابہ تھے، تابعین تو بہت تھے، تو وہ سارے کے سارے ادھر۔ اختلاف ان کا تھا، وہ ایک اجتہادی اور فقہی اختلاف تھا، قصاص کا طریقہ کیا ہے، بغاوت کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے کس پہ نہیں ہوتا، سزائیں کیا ہیں اس بارے میں شرعی، یہ اختلاف چلتا رہا تھا۔ اچھا، جو تھوڑا سا فرق جو اس زمانے میں تھا، تھوڑا سا شیعان علی میں ایک بات تھی کہ ان کے بعض لوگ یہی کہتے تھے کہ حضرت علی مرتبے میں حضرت عثمان سے افضل ہیں، حضرت عثمان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، ان کی خلافت بھی اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن فضائل و مناقب میں حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں۔ تو حضرت علی کے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں حضرت عثمان ہی افضل ہیں، اور بعض لوگ کہتے تھے حضرت علی افضل ہیں۔ یہ اختلاف جو ہے نا، یہ ایک بڑا میٹھا اختلاف ہے، یہ کڑوا اختلاف نہیں ہے، یہ حق اور باطل والا اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے اہل سنت نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو آدمی یوں کہتا ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں، تو اسے اگر تشیع کہا بھی جائے کہ یہ تشیع ہے، تو یہ گمراہی والا تشیع نہیں ہے، یہ بدعت والا تشیع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل اہل حق کے اندر ہی یہ اختلاف ہے، باہر کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ اس کو بہت سے بہت سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ لیں جیسے حنفی اور شافعی کے اختلاف ہے، بس۔ یہ الگ بات کے بعد میں جو حضرت عثمان کا افضل ہونا، وہ بات زیادہ قابل قبول ہوئی ہے، اور جمہور اہل سنت کا مسلک یہی ہے۔ اچھا، خیر، آگے اس میں کچھ ترقی ہوئی ہے۔ جو عبداللہ ابن سبا یا اس کے لوگ تھے، وہ آہستہ آہستہ جو تشدد والا ذہن تھا، اس کو آگے کے بڑھکاتے رہے ہیں، اس کو ترقی دیتے رہیں۔ کچھ حادثات بھی ایسے پیش آئے جن سے ان کو اپنی تحریک کو یا اپنے ذہن کو زیادہ بڑھانے میں مدد ملی، جیسے واقعہ کربلا پیش آ گیا، حسین شہید ہو گئے۔ اب یہ ایک جذباتی فضا تھی نا، تو ہمیشہ جو باطل فرقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ جذباتی فضا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس جذباتی فضا میں ان کو مزید اپنے حامی بنانے کا موقع ملا۔ دیکھو کس طرح رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا، تو ان کی تعداد کچھ بڑھ گئی، متشدد شیعان علی کی کچھ بڑھ گئی، لیکن ابھی تک زیادہ اکثریت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دوسری صدی ہجری میں بھی کوفہ مرکز تھا نا، تو لوگ کوفے کو کہتے ہیں شیعان علی کا مرکز ہے، بالکل شیعان علی کا مرکز تھا، لیکن شیعان علی کا مرکز ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ گمراہ لوگوں کا مرکز تھا، وہ اہل سنت کا مرکز تھا۔ سب سے بڑی فقہ جو ہے اسلامی دنیا میں، لگ بھگ میں اندازاً کہہ رہا ہوں شاید 80% مسلمان یا 75% لگ بھگ وہ حنفی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اکثریت ہے نا احناف کی۔ وہ چلی کہاں سے فقہ؟ کوفہ سے چلی ہے، اس میں کوئی شک ہے اس میں؟
اور کوفہ میں یہ فقہ ایسی چل پڑی، اللہ نے ایسی منتخب کر لیا سب سے بڑی فقہ کے لیے کوفہ کو، نہیں پیچھے پورا اس کے پیچھے پروسیس تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فقہائے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا نام نامی بہت زیادہ نمایاں تھا، اتنا تھا کہ حضرت عمر فاروق ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ لیکن کوفہ جب ایک بڑا شہر بنا تو آپ نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اپنی ذات پر تمہیں ترجیح دے رہا ہوں، یعنی شخص کو جس کی ضرورت مجھے تھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ چلے گئے، وہاں انہوں نے ایک طویل عرصے تک فقہ کی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کوفہ گئے ہیں اپنے زمانے خلافت میں کوفہ کو دارالخلافہ بنانے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی گمراہ لوگوں کے بہکانے سے بلانے سے یہاں گئے تھے، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا صحابہ کرام کے خلاف کوئی ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہوگی، یہ ایسی تمام باتیں کہ حضرت علی گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر سبائیوں کے جناب اشارے پہ چل کے پہنچ گئے، ان میں سے ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے صحیح تو درکنار حسن کے درجے پر پہنچتی ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے سب روایتوں کو ایک طرف کر دیں۔ حضرت علی جب کوفہ پہنچے ہیں تو ہماری کتب فقہ میں، احناف کی کتب فقہ میں یہ روایت موجود ہے کہ کوفہ کے باہر 5000 فقہاء نے آپ کا استقبال کیا، جو سارے حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ عبداللہ بن مسعود پہ رحم کرے، قد ملأ هذا البلد علما وفقہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس شہر کو مزید چند سال حضرت علی المرتضیٰ سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ تو ہماری فقہ حنفی جو بنیادی طور پر وہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی المرتضیٰ ان سے سب سے زیادہ وہ استفادہ کرنے والی ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے کہ وہ شیعان علی کوئی وہ نعوذ باللہ کوئی وہ گمراہ جماعت تھی، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ آگے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ جو متشدد ہو گئے اور انہوں نے حضرت دیگر صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اور آگے بڑھے ہیں، انہوں نے تکفیر شروع کر دی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ اثنا عشریہ کا مطالعہ کیجئے، حضرت نے فرقوں کے ظہور کے بارے میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب یہ بات زیادہ بڑی ہے، اچھا ادھر آپ دیکھیں کہ جو اہل شام تھے ان میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے ہاتھ میں قیادت تھی اور بڑے تابعین تھے، سیاسی اختلاف تھا، آگے چل کے ان میں بھی تشدد پیدا ہوا تو حضرت علی کو برا بھلا برسر عام کہنے لگے۔ اور اس کو برا بھلا کہنے میں چونکہ مروان کا بڑا حصہ تھا، مروان ابن حکم کا، اس لیے حضرت علی کو برا بھلا کہلانے والے یہ تقریباً 2 صدی ہجری کے آخر تک ان کو مروانی کہا جاتا تھا۔ 2 صدی ہجری کے آخر، 3 صدی ہجری کے شروع میں بھی تقریباً یہ تھا، ان کو مروانی کہا جاتا ہے کہ مروان کے طریقے پہ چل رہے ہیں، حضرت علی کو حسن و حسین کو برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر بعد میں ان کو ناصبی بھی کہا جانے لگا۔ یہ ادھر آگے بڑھ گئے۔ اچھا ادھر ان میں صحابہ کرام تبرہ کرنے والے تبرعی کہلانے لگے۔ پھر ایک فرقہ ان میں اور آگے بڑھ گیا جن کو شیعان غلات کہا جاتا تھا، یعنی وہ حضرت علی کو صاف صاف کہتے تھے خدا ہیں، حضرت علی خدا ہیں۔ تو یہ بالکل ہی آگے نکل گئے۔ آپ ادھر دیکھیں، وہاں پر شیعان بنو امیہ میں بھی، نواسب میں بھی، ان کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ آگے چل کے ان میں ایک فرقہ، ایک جماعت ایسی متشدد لوگوں کی تھی جو یزید کو، اس کی مدح سرائی کو عین ایمان کہتی تھی۔ وہ بہت بڑا جناب مجاہد تھا، بہت بڑا لیڈر تھا، ساری صفات ہی اس کے اندر جمع ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ یزیدی کہلانے لگے، یہ باقاعدہ فرقہ ہے یزیدی۔ پھر وہ یزیدی فرقہ آگے چلا ہے جب بنو عباس کی حکومت آئی ہے اور اہل شام میں بنو امیہ بھاگے ادھر ادھر، تو یزیدیوں کو اور موقع مل گیا۔ پہلے تو چلو وہ معتدل لوگوں میں گھل مل کے رہتے تھے نا، اب وہ الگ چلے گئے پہاڑوں کی طرف، وہاں وہ اتنے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے قرآن میں تحریف شروع کر دی۔ جیسے اہل تشیع کے جو بعد میں گمراہ لوگ ہوئے، قرآن میں تحریف کے قائل ہو گئے، انہوں نے قرآن میں تحریف اپنے ہاتھوں سے شروع کر دی، اور کرتے کراتے یہاں تک چلے گئے کہ وہ آپ یقین نہیں کریں گے شیطان کی پوجا کرنے لگے۔ یزیدی فرقہ موجود ہے دنیا میں اس وقت میں، شام میں ہے، اقوام متحدہ ان کے تحفظ پہ خاص توجہ دے رہی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ یزیدیوں کے بیانات دیکھ سکتے ہیں، وہ باقاعدہ وہ عربی کے اندر بڑے طریقے سے نا شیطان کی صفات بیان کر رہے ہوتے ہیں، ھذا ھو طاؤوس الملائکہ، اس طرح کر کے نا شیطان کی صفات بیان کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اندازہ کریں گمراہی کا۔
بندہ پھسلتا ایک بار ہے، لڑکتے ہوئے جائے گا کہاں تک یہ کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا ہے چند قدم پہ بچ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے سینکڑوں فٹ کھائی میں گرے اور اس کا چورا بھی اس کا نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اس یہ جو تشدد کا ظہور تھا نا، یہ مختلف لوگوں میں، یہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں نظر آنے لگ گیا تھا علماء کو۔ تو تمام عالم اسلام کے جو علماء تھے، اس میں خاص طور پہ اہل شام، اہل عراق اور اہل حجاز، جو ان کا مسلک ہوتا تھا ساری دنیا ان کے پیچھے چلتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ شیعان بنو امیہ، یہ شیعان علی، یہ کوئی مذہب تو نہیں ہے، یہ تو سیاسی ایک پہچان تھی، ٹھیک ہے نا، سیاسی پہچان تھی، تو مذہب تو ہم سب کا اسلام ہے، تو ہمیں یہ القابات چھوڑ دینے چاہیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس ٹائم کی ضرورت تھی، ٹائم کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ تو سب نے اس پہ اتفاق کیا۔ جو اہل عراق تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں شیعان علی والے لقب کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا ہمیں شیعان بنو امیہ والے لقب کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، ہر دور میں عالم اسلام میں، چاہے وہ بنو ہاشم ہیں، چاہے بنو امیہ ہیں، چاہے کوئی اور قبیلہ ہے، چاہے وہ عجمی ہیں چاہے عربی ہیں، سب میں ہمیشہ صحیح العقیدہ لوگوں ہی کی اکثریت رہی ہے الحمدللہ۔ تو ان سب نے کہا ہمیں ضرورت کیا ہے اس کی، تو اب پھر کیا کریں؟ اگر مسلمان ہی کہلوائیں، مسلمان تو وہ بھی کہلوا رہے ہیں نا، فرق کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اتفاق کوئی ایسا لقب اختیار کرتے ہیں جو ہماری وجہ امتیاز ہو، جس کی بنا پہ امتیاز ہے۔ اب مسلمان تو سبھی کہلا رہے ہیں، قرآن، ہم اہل قرآن ہیں، یہ انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ بھی اپنے آپ کو قرآن تو وہ بھی مانتے تھے۔ بات آئی سنت پہ کہ جو بھی باطل فرقے والے ہیں، چاہے اب وہ شیعہ زیادہ آگے نکل گئے تھے جو شیعان علی پہ اصرار کرتے تھے، ہم شیعان علی کا لقب نہیں چھوڑیں گے، اور صحابہ پہ تبرہ کر رہے تھے، تو وہ اصل میں روافظ تھے، تو وہ روافظ بھی اپنے آپ کو شیعان علی کہہ رہے ہیں، تو ہم وہ لقب ہم چھوڑتے ہیں۔ اچھا، قرآن کو بھی کہہ رہے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کا انکار نہیں کرتے ہیں، اور نواسب بھی کہتے ہیں ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں۔ ہاں، سنت پر بات آتی ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہر حدیث سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ سنت وہ احادیث ہیں جن پر امت کا عمل ہو، سنت وہ احادیث ہیں جن پہ امت کا عمل ہو۔ تو اس لیے انہوں نے سنت کا لفظ استعمال کیا کہ ہم جی اہل سنت ہیں۔ اگر آپ یوں کہہ لیں کہ ہم صحیح احادیث پہ عمل کرنے والے ہیں، تو میرا خیال یہ بھی تعبیر بن سکتی ہے، یعنی ضعیف مواد پہ عمل کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں، کمزور چیزوں پہ، گری پڑی چیزوں پر، منسوخ چیزوں پر، ساقط الاستدلال چیزوں پہ عمل کرنے والے ہم نہیں ہیں، جبکہ ان کا طریقہ یہی تھا، نواسب کا بھی روافظ کا بھی، وہ گری پڑی چیزوں ہی کو لے کے اٹھاتے تھے، دکھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سنت ہے، سنت ثابتہ، سنت مشہورہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعامل صحابہ، تعامل تابعین، ہم اس پہ جمع ہوتے ہیں، اسی کا نام سنت ہے۔ تو یہ اہل سنت کہلانے لگ گئے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ٹائم کیا ہوا ہے جی؟ اچھا، اب میں واپس بات کو لے کے آتا ہوں، اس میں چند منٹ میں انشاءاللہ بات ختم ہو رہی ہے۔ خوارج نے کیا کہا کہ دونوں کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ روافظ نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ، ان کے اصحاب اہل شام حضرت علی سے لڑے ہیں، وہ تو کافر ہو گئے۔ حضرت علی جو ہیں، یہ حضرات امام معصوم ہیں، یہ ہیں، اور ان کے ماننے والے سارے یہ امام معصوم ہیں، ان کے پیروکار وہ بالکل کامیاب ہیں، اور جو امام معصوم کے مقابلے میں آیا ہے وہ بالکل ایسے جیسے پیغمبر کے مقابلے میں آیا، اس لیے وہ سارے کافر ہیں۔ یہ کون ہو گئے؟ روافظ ہو گئے۔ نواسب نے یہاں پر کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے اصحاب وہ بالکل ٹھیک تھے، حضرت علی اور ان کے اصحاب وہ غلط تھے، وہ غلط تھے، اور پھر وہ آگے بڑھ کے پھر ان پہ تبرہ بھی کرنے لگے، حضرت علی اور ان کے اصحاب کو برا بھلا بھی کہنے لگے۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو مزید ایڈ کر دوں، اس کو آپ نوٹ کر کے رکھیں۔ اس کو لوگ پوچھتے ہیں ناسبی کسے کہتے ہیں، اور جو ناسبی ہے وہ بھی کبھی نہیں کہے گا میں ناسبی ہوں، کبھی بھی نہیں کہے گا۔ تو پہچان کیا ہے ناسبی کی؟ کہیں پہ لکھی ہوئی ہے تعریف؟ جی ہاں، اس کی تعریف لکھی ہے۔ آپ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری آپ اٹھائیں تو اس میں آپ کو ملے گا، انہوں نے ناسبی کی تعریف یہ کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشاجرات میں مختی کہتے ہیں، جو حضرت علی ان کے حضرات کو، ان کے ساتھیوں کو مشاجرات مختی کہتے ہیں۔ یہاں سے ناسبیت کی ابتدا ہے۔ آگے ترقی کے تو پھر مدارج بہت سے ہیں، جیسے تبرہ کرنا، برا بھلا کہنا، پھر کوئی یزیدی ہو گیا، اور پھر ابلیس کو طاؤس الملائکہ، وہ ترقی کے درجات پھر
یا تنزل کہنا چاہیے، تنزل کے گمراہی کے درجات یا ترقی یا دفعہ گمراہی میں ترقی ہے، وہ تو بہت ہیں، ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی سوچ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بہت پھیل چکی ہے۔ جو لوگ زبان سے نہیں بھی کہتے نا حضرت علی مختی ہیں، وہ کم سے کم وہ یہ کہنے میں ہچکچاتے ہیں کہ حضرت علی کا مشاجرات مسلک صحیح تھا، وہ مصیب تھے، جبکہ اہل سنت کا تو واضح دو ٹوک موقف یہ ہے کہ مشاجرات میں حضرت علی بلا شک و شبہ مصیب تھے، ان کی رائے درست تھی، کیونکہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مشاجرات میں جو حضرت علی نے کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے، جس بارے میں کیا ہے، تمام فقہا ائمہ اربعہ کی فقہ اسی سے استدلال کرتی کہ حضرت علی نے مشاجرات میں اس موقع پہ چونکہ یوں کیا تھا، تو اس لیے ایسے موقع پر شرعی مسئلہ یہی ہے۔ مصیب کے قول و فعل سے استدلال ہوتا ہے، مختی سے استدلال نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جو لوگ اس میں شش و پنج کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے واضح طور پہ لکھا ہے، امام احمد بن حنبل کا قول لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہنا جی مجھے پتہ نہیں اس میں مصیب کون ہے، اچھا ایک تو عام لوگ ہیں نا، ان کو تو خیر چھوڑ دیں، ان بیچاروں کو تو ان واقعات کا بھی نہیں پتہ، جس کے سامنے سارے واقعات ہیں، اس پہ جناب مقالے بھی لکھ رہے ہیں، تحقیق بھی۔ حضرت علی کی بات آتی ہے کہ وہ صحیح تھے یا نہیں، تو کہتے ہیں جی اس کے بارے میں پتہ نہیں کون ٹھیک تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ امام نقل کون کر رہے ہیں؟ امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں، کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے اس میں ناسبیت کا کچھ اثر ضرور ہے، کیونکہ حضرت علی کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ مصیب تھے یا نہیں، یہ اس بات کا موقع پیدا کرنا ہے کہ آپ ان کے مخالف کو، ان کو آپ ٹھیک کہنے، اس کا موقع آپ ضرور پیدا کر رہے ہیں، ان کے مختی ہونے کا اور ان کے مصیب ہونے کا موقع ضرور آپ پیدا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں ناسبیت کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہے، تو یہ چیز بھی خطرناک ہے۔ تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا، جو نواسب ہیں وہ حضرت علی کا مختی کہتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیب کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا یہ مسلک نہیں ہے۔ اچھا اب آگے آ جائیں، اب جب یہ مسائل چلے ہیں، اچھا پھر نواسب تو آگے بڑھ گئے نا، برا بلا کہنے لگ گئے حضرت علی المرتضیٰ کو، حتیٰ کہ ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا، یہ سب کچھ وہ نواسب کہتے رہے۔ اب یہاں پر معتزلہ کھڑے ہوئے، اب تک میں نے کتنے بیان کیے ہیں؟ خوارج، نواسب، روافض، تین ہو گئے۔ ایک دونوں کی تکفیر کر رہا ہے، ایک ان کو صحیح کہہ رہا ہے ان کو غلط کہہ رہا ہے، دوسرا ان کو صحیح کہہ رہا ہے ان کو، یہی ہوا نا جی، اور تشدد کر رہا ہے اس میں۔ معتزلہ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، کہنا جناب یہ تو لڑنے جھگڑنے کی باتیں تھوڑی ہیں، آپ نے خوارج نے قرآن کی آیت اٹھا لی، اس سے وہ کر رہے ہیں، نصوص کو پیش کر رہے ہیں، یہ بھی نصوص سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، اصل چیز عقل ہے، آپ عقل سے اس مسئلے کو حل کریں۔ تو دیکھیں اس طریقے سے تکفیر و تکفیر کرنا تو بالکل غلط ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اعتدال کی، اور یہ بات آپ ویسے ہی نوٹ کر لیں، جو بھی نیا فرقہ کھڑا ہوتا ہے نا، چاہے 14 صدیاں پہلے یا آج کھڑا ہوگا، وہ بات یہ کہ میں جی اعتدال کی بات کر رہا ہوں، میں سب کو ملا رہا ہوں، اور ایک نیا فرقہ وہ پیدا کر دیتا ہے سب کو ملانے کی بات کر کے۔ تو انہوں نے کہا ہم سب کو ملانے والی بات کرتے ہیں، بھائی حضرت علی کو، ان کے اصحاب کو آپ بھی برا بھلا نہ کہیں، تکفیری حملے شملے نہ کریں، آسان سی بات ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، خلود فی النار جو ہے نا، اس سے مراد ظاہر نہیں ہے، یہ ایک زجر ہے، توبیخ ہے۔ اتنی بات بہرحال ثابت ہو جاتی ہے کہ جس نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا وہ فاسق بہرحال ہے، وہ فاسق بہرحال وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اتنے ہی کہیں گے کہ مشاجرات میں جو صحابہ کرام تھے، نعوذ باللہ من ذلک، ان کا قول نقل کر رہا ہوں کہ وہ فاسق تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ، ان کے اصحاب، وہ سارے فاسق تھے، نعوذ باللہ من ذلک، ان کے مخالف وہ بھی فاسق تھے۔ تو معتزلہ نے یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اب آپ دیکھیں وہ اس کو پیش کس طرح کر رہے ہیں، بڑے اعتدال سے اور اقلیت پسندی اور انصاف کی بات کر کے، اور اندازہ کریں کہ ہزارہا صحابہ کرام کو وہ فاسق قرار دے رہے ہیں، کہ معمولی بات ہے کہ بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ تو معتزلے کا آغاز تھا، ہر فرقہ شروع کسی چیز سے ہوئے، پہنچا پھر کہاں تک ہے۔ خوارج شروع کس چیز سے ہوئے ہیں کہ جی دونوں کافر ہیں، یہاں سے شروع ہوئے نا، ہر مذہب کی فروعات پھر نکلتی ہیں۔ آگے چل کے خوارج نے یہ کہا کہ جناب والا، اس سے یہ معلوم ہوا قتل عمد سے انسان ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا، یعنی کافر ہو گیا۔ مطلب یہ کہ قتل عمد سے یہ نتیجہ کیوں نکلا کہ قتل عمد گناہ کبیرہ ہے؟ جب گناہ کبیرہ سے انسان کافر ہو گیا تو پھر ایک گناہ کبیرہ سے کافر نہیں ہوگا، جو بھی گناہ کبیرہ ہے اس سے کافر ہوگا۔ تو خوارج کا یہ مذہب چلا آ رہا ہے کہ کوئی بھی آپ گناہ کبیرہ کر دیتے ہیں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اچھا
آپ آگے آ جائیں، معتزلہ کو ہم فی الحال چھوڑتے ہیں، فروعات انہیں بہت نکلی آگے چل کے، ٹھیک ہے، آپ آگے آئیں۔ یہ اختلاف دیکھ کے نا ایک اور جماعت کھڑی ہوئی جس نے کہا کہ بھائیو، ہم سب کے سامنے پیار اور محبت کی اور سب کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اس جماعت کے بانی، عجیب بات یہ ہے، اس جماعت کے جو بانی تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، حضرت علی المرتضیٰ ان کے پوتے تھے، محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے نا، محمد کے بیٹے تھے حسن ابن محمد، بہت نیک صالح اور اتنے ثقہ تھے کہ ان کو ثقہ راوی میں شمار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی روایت کو صحیح کا درجہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر باقی راوی بھی صحیح ہوں تو۔ ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے بات شروع کر دی مشاجرات پہ، کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو، تو انہوں نے کہا بھائی چپ، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، ہم اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کون صحیح تھا کون غلط تھا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، کلمہ ان سب نے پڑھا تھا، اور جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہوگا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی برائیاں بیان کرنے کی؟ تو وہ سارے کے سارے ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، ان کا معاملہ، اس کو لفظ دیا کہ ارجاء کہتے ہیں کسی معاملے کو آپ اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اس کو لٹکا دیں آپ نا، تو اس معاملے کو ہم لٹکا دیتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بات لوگوں کو بڑی پسند آئی جو بیٹھے تھے، اس کی چونکہ مرید تھے وہ لوگ، تشہیر کرنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک رسالہ لکھا اس موضوع پر، اور اس رسالے میں حافظ ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے، اس رسالے میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کوئی ہم سے پوچھے یہ ارجاء کہاں سے تم نے لیا، تو میں کہوں گا ہم نے اسے قرآن سے لیا ہے، کیوں؟ قرآن میں ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا ما بال القرون الاولی، گزشتہ لوگوں کا کیا حال ہے، وہ کہاں گئے، جنت میں گئے جہنم میں گئے، کیا ہوا؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے اللہ کو پتہ ہے لوح محفوظ میں، مجھے نہیں پتہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گزشتہ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ جو بھی تھے ان کا معاملہ اللہ کو پتہ ہے، ہم ان میں سے کسی کے ساتھ وابستگی نہیں کرتے کہ ہم جی اس کی طرف ہیں اس کی طرف ہیں، اس سے مختی اسے، بالکل نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات تو انہوں نے کس لیے کہی تھی؟ تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، اور آج بھی یہ رائے پیش کی جا رہی ہے، آج بھی بڑا شد و مت سے یہ رائے پیش کی۔ اس میں ایک بات ذرا سمجھنے کی ہے، اس بارے میں ایک ہے اہل سنت کا مسلک، اہل سنت کا جو کہتے ہیں نا امساک یمسکون عما شجر بینہم، اہل سنت صحابہ کے مشاجرات میں توقف کرتے ہیں۔ اس توقف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے جاہل ہیں کہ ان میں سے مصیب کون تھا مختی کون تھا، یہ قطعاً نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پوری وضاحت کی ہے اس مسئلے پہ، انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کے علم کے ساتھ کہ مصیب کون تھا امساک اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امساک اختیار کرنے کا مطلب نہیں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر آپ اس بات کو نہ کریں، لوگوں میں سمجھنے کی سکت نہیں ہے، وہ زیادتی کر جائیں گے، کوئی اس کے مخالف ہو جائے، کوئی اس کے مخالف ہو جائے گا، ان چیزوں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی کا مصیب ہونا چونکہ وہ تو خود احادیث سے ثابت ہے، دلائل شرعیہ سے ثابت ہے، امت کے اجماع سے، عصر ثانی کے اجماع سے ثابت ہے، تو اس مسئلے میں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ آپ کا توقف صحیح علم کے ساتھ ہونا چاہیے، جہالت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چھوڑ دو اس مسئلے کو۔ تو خیر حسن ابن محمد نے تو یہ بات اپنے طور پہ نیک نیتی سے کہی تھی، لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک المیہ ہے کہ نیک نیتی سے پیش کی گئی بعض متفرد آراء بھی نئے فرقوں کے جنم کا باعث بنی ہے۔ اسی لیے محمد بن حنفی ان کے والد نے جب یہ ان کو پتہ لگا میرا بیٹا اس طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے، تو ڈنڈا لے کے آئے، بیٹے کے سر پہ مارا، سر پھاڑ دیا، کہنے تو اپنے دادا علی سے بھی وابستگی ظاہر نہیں کرے گا۔ تو خیر اب بعد میں یہ ہوا کہ جو ان کا پیروکار تھے نا وہ آگے اس بات کو شدت سے پھیلانے لگے، کیونکہ امت کی اکثریت حضرت علی کا مصیب کہتی تھی، تو یہ کہتے ہیں تمہیں کس نے حق دیا کسی کا مصیب کو، تم کون ہوتے ہیں مصیب کہلانے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ دوسروں کو گمراہ کہنے لگے، اتحاد تو ہوا نہیں، نیا فرقہ پیدا ہو گیا۔ تو حسن ابن محمد خود اپنی آخری عمر میں روتے تھے، افسوس کرتے میں نے کیا کیا میں نے۔ تو خیر یہ جو لوگ تھے ان کو مرجئہ اولا کہا جاتا تھا، مرجئہ اولا، ان کی یہ اسی حد تک تھے، کہتے بھی خاموش رہو، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ مرجئہ اولا کو بدعتی شمار نہیں کیا گیا، اصحاب بدعت میں شمار نہیں کیا گیا، ان کی بات اتنی تھی، مگر وہ آگے بڑھنی تھی، وہ بڑی ہے۔ آگے چل کے ان لوگوں نے باتیں اس طرح کی، چونکہ اس میں جب پیچھے بات چل رہی تھی کہ بھئی جس نے کلمہ پڑھا ہے جنت میں گیا، ہمیں کیا ضرورت ہے، تو اگلے والوں نے کہا ہاں بھائی
جس نے کلمہ پڑھا ہے جنت میں گیا ہے۔ ان صحابہ کرام نے اگر ایک دوسرے کو قتل و قتال کیا ہے تو وہ سارے جنت میں گئے، اور ہم بھی اگر کسی کو قتل کریں ہم بھی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ معاف کرنے والے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو یہ مرجئہ ثانیت ہے جو آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے کبائر کا، یعنی جو بھی گناہ آپ تصور کر لیں، شراب نوشی ہے، زنا کاری ہے، لوٹ مار ہے، وہ ایک عجیب مصیبت بن گئے مسلمانوں کے لیے کہ وہ کہتے جو چاہو کرو کسی کے ساتھ، اللہ معاف کرنے والا ہے، کلمہ پڑھ لیا دخل الجنہ، بس جنت ہے ہم۔ تو اس لیے پھر اس زمانے کے علماء نے، خاص طور پہ دوسری صدی ہجری کے علماء نے مرجئہ پہ اتنا سخت رد کیا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس میں۔ اور اندازہ کریں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اچھا، پھر چونکہ یہی باتیں چل رہی تھیں، میں صرف دو فرقوں کا اور ذکر کروں گا، بات آگے ساری ملتی ادھر ہی ہے۔ جو عراق شام کے لوگ تھے نا، وہ زیادہ مورد الزام تھے، کیونکہ بنو امیہ کے دور میں حکومت وہیں تھی۔ تو عراق والے کہتے ہیں دیکھو تم لوگوں نے کیسے کیسے مظالم کیے، حضرت علی سے تم لوگ لڑے، ان کے بیٹے کو تم نے کربلا میں شہید کیا، مدینہ میں تم لوگوں نے حملہ کرایا۔ اب جو شام والے ان کے پاس جواب کیا، یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ پھر ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام لوگ نہیں تھے، اکثریت نہیں تھی، اکثریت صحیح مسلک پہ تھی اور ہے آج تک۔ کچھ لوگوں کی بات کروں جو زیادہ بحثیں کرتے ہیں، فرقے بھی انہی میں بنتے ہیں۔ اہل سنت کا مسلک تو بحث کا ہے ہی نہیں ہے، آپ سیدھا سیدھا قرآن و سنت اپنے اسلاف کی بھی چلتے جاؤ، کامیابی سے بیڑا پار ہے۔ زیادہ بحث و مباحثہ کرنے والے ہی گمراہ ہوتے ہیں، فرقوں میں پڑتے ہیں۔ تو اب وہاں پر کچھ لوگ کہنے لگے شام والوں کو، جب بحثیں کہیں پر ہوتی تھیں، اب کہیں پر بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ حج کے موقع پہ مل رہے ہیں، کسی اور سفر میں مل رہے ہیں، قافلوں میں، سرائے میں، یہ باتیں چل رہی ہیں، تم لوگوں نے ظلم کیا۔ اب شام والوں میں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی، کچھ لوگوں نے پیدا کر دی، دفاع کے لیے کچھ نہیں بچا نا، یہ تو کہہ نہیں سکتے ہم نے نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے بھائی یزید کیا کرتا، اللہ کا حکم تھا، تقدیر سے مجبور تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسن کا شہید کیا، عبید اللہ بن زیاد کیا کرتا، جو تقدیر میں لکھا اس کے خلاف کر دیتا کیا؟ مجبور محض تھا وہ بھی۔ اسی طرح جتنے مظالم، بھائی انسان مجبور محض ہے، انسان ایک پتہ بھی نہیں توڑ سکتا، کوئی گناہ کوئی ثواب بیچارے انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے بس میں۔ یہ ہو گئے جبریہ، یہ کیا ہو گئے؟ ایک نیا فرقہ بنا جو کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، انسان مجبور محض ہے، وہ تقدیر کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ یہ بات صحیح ہے کیا؟ یہ ہر قسم کے مظالم کو جواز فراہم کر دیا، خود کسی کو لوٹ رہے ہیں، خود کسی پہ زیادتی کر رہے ہیں، کیا کیا؟ بھائی مجبور تھا میں، بھائی مجبور تھا میں، تقدیر میں لکھا۔ یہ ہو گیا جبریہ۔ اس کے رد عمل میں پھر عراق میں ایک فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا تقدیر کی کیا رٹ تم نے لگائی ہوئی ہے کہ مجبور ہے، تقدیر ہے، کوئی تقدیر وقدیر نہیں ہے، تقدیر کا ہونا تو اللہ کے انصاف ہی کے خلاف ہے، یہ محض لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ تقدیر کا منکر جو ہے یہ بن گیا فرقہ قدریہ، منکر تقدیر۔ یاد رکھیے گا، اس میں طلبہ کا متشابہ لگ جاتا ہے، اکثر بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ جو تقدیر کا قائل ہے وہ قدریہ ہے، تقدیر کا قائل نہیں، تقدیر کا منکر قدریہ ہے۔ واسطے میں نہیں کہ نہیں، قدریہ کون ہے؟ قادر پٹیل کی طرح منسوب ہے جو، کیا کہہ رہے ہیں، میں سمجھ نہیں آ رہا۔ تقدیر کا جو منکر ہے، جو تقدیر کا منکر ہے وہ قدری ہے۔ تو یہ اس طریقے سے فرقے بے اعتدالیوں کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے، لیکن الحمدللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے گئے ہیں، جو قربانیاں دے کے گئے ہیں، جو صحابہ کرام نے اس چمن کی آبیاری کی ہے، جو تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہا اور محدثین متکلمین نے زندگیاں اپنی صرف کی ہیں، اس محنت کے اثرات ہمیشہ نظر آتے رہے ہیں، اور وہ اس کا جو ثمرہ واضح ہے کہ الحمدللہ اہل سنت ہر دور میں وہ عالم اسلام کا سواد اعظم رہے ہیں، اور اسی پر رہے ہیں کہ جس پہ ما انا علیہ و اصحابی ہے، اور انشاءاللہ اسی میں دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ میری بات ختم ہوتی ہے، آپ میں سے کوئی سوال چاہیں تو کر لیں، پھر ہم مجلس ختم کرتے ہیں۔ کتنا ٹائم رہ گیا جی؟ کیا ٹائم ہوئے؟ اچھا جی جی۔ موجودہ صحافت تو ضعیف روایات سے بھی گری گزری ہے جی۔ اصل میں صحافت اب آ گئی ہے سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا پہ ہر بندہ آزاد ہے، کوئی بھی کہانی گھڑ کے ایک اچھا سا اسے، وہ جو امیج سی ہوتی ہے نا، کیا اسے کہتے ہیں، خاص اصطلاحی نام ہے اس کا، تھم نیل اس کا بنا دے اچھا سا،
اور بس اس کو آپ دیکھ لیں، اس کو اتنا ہی چاہیے، آپ نام ہی سنیں، اس سے کوئی اسے غرض نہیں، آپ اسے کلک کر دیں بس ایک بار، کہ پیسے تھوڑے اس کے اکاؤنٹ میں آ جائیں بس. یہ موجودہ صحافت ہے ہماری. واقع حرہ میں جو ہوا تھا، وہ تو یزید کے دور میں جب واقع کربلا پیش آیا ہے اور لوگ پریشان ہوئے ہیں، اگرچہ کہ لوگوں نے پھر بھی کافی عرصے یعنی اس سے ایک سکتے کی سی کیفیت تھی. اتنا بڑا سانحہ تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے نواسے سرکاری فوج کے ہاتھوں شہید ہو جائیں اور کوئی اس کے خلاف کارروائی نہ ہو. وہ گورنر ہے، وہ سپہ سالار ہے، نائب سپہ سالار بھی معطل نہیں ہوا. جن لوگوں نے قتل کیا ان کے نام تک موجود ہیں، انہیں بھی کچھ نہیں کہا گیا. تو ایک سکتے کی کیفیت تھی. اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہ لوگ اپنے سکتے سے باہر نکلے ہیں، اور اہل مدینہ نے پھر یزید کے خلاف خروج کیا سن 63 ہجری میں. اور پھر یزید نے ان کے خلاف لشکر بھیجا ہے، اور اس لشکر نے مدینہ پہ حملہ کیا ہے. اور یزید نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے خروج کرنے والوں سے، بلکہ یہ کہا کہ 3 دن تک آپ نے مدینہ کو لوٹ بھی سکتے ہو تم. کچھ مکانات کی اس نے نشاندہی کر دی ہے محلوں کی، کہ ان کو چھوڑ دینا، باقی کو آپ نے لوٹنا ہے. اور یہ کوئی عام طور پہ جب یزید کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو آج کل ایسا ماحول بن گیا، لوگ کہتے ہیں روافظ کی روایات ہیں. میرا خیال ہے روایت کوئی روافظ کی ہے یا وہ صحیح ہے، اس کو آج کے لوگوں سے زیادہ سمجھنے والے تھے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. یہ بات ہے کہ نہیں، انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں. امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ یزید ابن معاویہ سے کوئی روایت نقل کی جا سکتی ہے، اس قابل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ اس کا اہل نہیں ہے. تو پوچھا گیا لیما، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ هو الذی فعل بالمدینۃ ما فعل، وہی تو ہے جس نے مدینہ میں وہ کیا جو کیا. یعنی وہ اتنا تھا کہ وہ زبان بیان بھی ہم نہیں کر سکتے. تو پھر اس نے مزید پوچھا، نہیں آپ بتائیں ما فعل، کیا کیا؟ تو فرمایا نہبھا، مدینہ منورہ کو اس نے لوٹا. تو اب کوئی کہے یزید نے خود نے تو جا کے نہیں لوٹا تھا، تو آپ کہیں گے تو بہت اچھی اس نے دلیل دے دی ہے، فوج تو اسی کے حکم سے گئی تھی نا. اور اب پھر یہاں پہ لوگ یہی باتیں لے کے آتے ہیں، ضعیف روایات ہیں. میں آپ کو بخاری شریف کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے صحابی تھے. اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں چونکہ وہ لوگ خروج کر رہے تھے تو حاکم کیا کرتا، خروج کا تو بدلہ پھر یہی ہوتا ہے. تو خروج کا بدلہ جو اسلام میں باغیوں سے متعلق احکام آخر ہیں کہ نہیں، ہر چیز کے احکام ہیں، تو وہ اطلاق انہی پہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہیں. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس سے کہیں بڑی لڑائی حضرت امیر معاویہ سے صفین میں ہوئی ہے. صفین کی لڑائی میں حضرت علی نے جو طریقہ اپنایا ہے صرف میدان جنگ میں لڑائی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے دعائے مغفرت ہے، ٹھیک ہے. اور جناب قیدی کوئی آ جائے تو قیدی کو آزاد کر دیتے تھے، اس کو زیادہ سفر خرچہ دے کے اس کو بھیج دیتے تھے. فرماتے تھے کسی فرار ہونے والے کا تعاقب نہ کرو، ٹھیک ہے، کسی زخمی کو قتل نہ کرو. یہ سارے بغات کے آداب ہیں جو ہماری کتب فقہ مدون ہو گئے ہیں، جو حضرت علی نے کیا. چونکہ وہ مصیب تھے اس لیے انہی کی ہم پیروی کریں گے. لیکن یزید نے، اس کی لشکر نے کہاں پیروی کی ہے؟ وہ تو باہر جو تھے ان کو شہید قتل کرنے کے بعد مدینہ میں گئے ہیں، مدینہ منورہ کو لوٹا ہے. اور بخاری کی روایت اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کچھ دراہم تھے جو تبرک کے طور پہ چلے آ رہے تھے. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں تقریباً 50 سال سے زیادہ انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ نابینا ہو چکے تھے، لڑائی میں تھوڑی شریک تھے، تو بیچارے گھر بیٹھے ہوئے تھے. تو جو شامی سپاہیوں نے مدینہ میں لوٹ مار کی ہے، بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ اس میں جابر ابن عبداللہ کے گھر کو لوٹ کے وہ دراہم تک نکال لیے گئے. اب آپ اندازہ خود کر لیں، وہ دراہم یقیناً کہیں میز پہ نہیں رکھے ہوئے تھے، بہت سنبھال کے کہیں چھپا کے انہوں نے کسی کونے کے اندر رکھے ہوں گے. تو مطلب یہ کہ گھروں کی اچھی طرح تلاشی لے کر ان کو خالی کیا گیا. مسلم شریف کی روایت ہے جو واقع حرہ ہی سے متعلق ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لوگوں نے ان کے پاس آ کے کہا کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس کھانے پینے کو، رہ ہی نہیں سکتے ہیں مدینہ میں، اجازت دیں ہم ہجرت کر جائیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے ان کو فضائل و مناقب سنا کے ان کو وہاں رہنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی لوٹ مار ہوئی تھی کہ گھروں سے اناج تک وہ لوگ اٹھا کے لے گئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کیا جواز ہے اس چیز کا؟ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ تو اسی لیے امام احمد نے فرمایا کہ هو الذی فعل بالمدینۃ ما فعل. تو ما فعل کیا کیا؟ نہبھا، مدینہ کو اس نے لوٹا ہے، ٹھیک ہے. یہ موسوعۃ الامام احمد، یہ موسوعۃ اقوال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ امام احمد کے اقوال اس کے اندر جمع ہیں، موسوعہ ہے، اس کے اندر آپ کو یہ مل جائے گی روایت، ٹھیک ہے.
یہ بہت آؤٹ موضوع سے بہت آؤٹ ہو گئی یہ بات. میں اس کو آپ رکھ لیں، اگر ٹائم ہو تو بعد میں دیکھ لیں گے. ابھی جو آج جو بات ہوئی نا اس کے حوالے سے بات کیجیے گا. دیکھیں جب اہل سنت اطلاق کرتے ہیں نا اہل شام وغیرہ پہ اس خاص مشاجرات کے تناظر میں بغاوت کا اطلاق کرتے ہیں، خروج کا اطلاق کرتے ہیں، اور مفتی کا اطلاق، یہ مختلف اطلاقات آپ کو علماء کی عبارات میں آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں بعض لوگ اس میں ان کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، کہیں مفتی ہے کہیں باغی ہے، یہ کیا چکر. یہ کوئی چکر نہیں ہے. ایک ہوتی ہے جنس، ایک ہوتی ہے نوع. ٹھیک ہے، جنس کا معنی یہ کہ ایک عمومی لفظ ہے، اور نوع کا مطلب ہے اس کی کوئی خاص ایسی. مثلا کتاب، اب یہ ساری کتابیں ہیں نا، یہ ساری کتابیں ہیں، اور اس کے اندر آپ کہتے ہیں جی انسائکلوپیڈیا. اب انسائکلوپیڈیا وہ ان کتابوں کی خاص نوع ہو گئی. جب آپ نے کتاب کہا ہے تو انسائکلوپیڈیا بھی کہ اس کے اندر آ گیا ہے. مزید آپ اگر تفصیل بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں صحیح بخاری ہے. تو مفتی کا جو لفظ ہے نا وہ ایک عام لفظ ہے کہ یہ ان حضرات سے خطا ہوئی تھی. وہ خطا کی نوعیت کیا تھی؟ آیا ان کی نماز اس خطا کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی تھی، یا روزے میں کوئی فرق آ گیا تھا، یا کسی اور نکاح و طلاق کے مسئلے کے اندر وہ خطا تھی؟ اس خطا سے کا یعنی حاصل کیا نکلا، نوعیت کیا تھی؟ تو نوعیت یہ تھی کہ وہاں پر بغات کا خروج کا اطلاق ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک لازمی نتیجہ ہے. یہ جو اجتہاد تھا دونوں کا، اس کا لازمی نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زعمنا انہم بغوا علینا وزعموا اننا بغینا علیہم. یعنی ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے. اور یہ بالکل حقیقت سے، فقہ سے بالکل مطابق چیز ہے. اس لیے کہ آپ اگر شریعت کو آپ دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی مسلمانوں سے بطور گروہ کے لڑائی کی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے. انفرادی بھی ایک دوسرے سے مقاتلہ جائز نہیں ہے، اور بطور گروہ تو بہت ہی سخت ہے. صرف دو صورتیں ہیں کہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ گروہ کی صورت میں لڑیں دوسرے مسلمانوں سے. دو صورتیں. اب آپ ذرا بتائیں، آپ ماشاءاللہ فقہ اکیڈمی کے طلبہ ہیں. جی جی تو وہ تو فقاتل التی تبغی، ہو تو بغاوت کی صورت ہوگی نا. دو صورتیں، ایک جی جی وہی خروج والی بات آ گئی. ٹھیک ہے، دو صورتیں ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ قطاع الطریق ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں. اب وہ گروہ بن جاتا ہے تو حکومت وقت کارروائی کر سکتی ہے. کارروائی کرے گی، ظاہر ہے پھر وہ تو گروہ بنے گا، جماعت بنے گی، پلٹن ہوگی، وہ حملہ کرے گی. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بغاوت کی صورت ہو. ٹھیک ہے، خروج کی صورت ہو. تو خروج کی صورت میں بھی حکمران جو ہے وہ اس خروج کو روکنے کے لیے اپنی طاقت آزمائے گا. شریعت میں اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی جماعت یہ اپنے آپ کو برحق سمجھ کے خروج کر رہی ہے، جیسے آپ نے مثال دی کہ کفر بواح ہے، آپ نے بتایا نا، تو یہ بھی بات تو خروج ہی پر آئے گی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کفر بواح ہوا ہے، یہ اس سے لڑتے ہیں، وہ ان سے لڑیں گے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی بھی صحابی میں کفر بواح ہوا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا نا. اور نہ حضرت امیر معاویہ کا دعویٰ یہ تھا. ٹھیک ہے، اور یہاں مسئلہ اتنا بھی نہیں تھا کہ انہیں کوئی فسق کا حکم لگا ہوا حضرت علی پر. بہرحال وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی وہ شرعی خلیفہ نہیں ہے. اہل شام، یعنی آپ ذرا تصور کریں، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو بھی نہیں سکتی، ورنہ دونوں کے اوپر گناہ کبیرہ والی بات آ جائے گی، جو کہ خوارج کہتے ہیں. لیکن خوارج چونکہ فقہ کو سمجھتے نہیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں. اہل سنت فقہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ بغاوت کا ہے. اہل شام یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں گورنری یہاں کی دی ہوئی تھی، وہ خود چلے گئے ہیں، تو جب تک کوئی شرعی خلیفہ بنتا نہیں ہماری گورنری باقی ہے. تو حضرت علی شرعی خلیفہ ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور شرعی خلیفہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے قصاص بھی نہیں لیا ہے. جب تک وہ قصاص نہیں لیتے، ان کی اپنی حیثیت باغیوں کے سردار کی سی. ہم ان سے لڑیں گے، یا تو ہمیں قصاص دے دیں، نہیں تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہوں. حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ میں شرعی خلیفہ ہوں، آپ کو مجھ سے بیعت کرنی چاہیے. اگر آپ بیعت نہیں کرتے ہیں تو آپ پھر باغیوں کے زمرے میں آتے ہیں.
عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، کوئی حکمران اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ مملکت دو حصے میں جائے. ایک ادارے کو بھی آپ دو حصوں میں تقسیم نہیں برداشت کر سکتے، مملکت کیسے ہو؟ تو اس لیے انہوں نے اپنے طور پر، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ یہاں اہل شام پر بغات کا اطلاق ہوتا ہے، ہمارے پاس آئینی حکمرانی ہمارے پاس ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ آئینی حکمرانی اگر سے ہم خلافت کا دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن آئینی حکمرانی ہماری ہے جو حضرت عثمان نے ہم کو دی تھی، ہمارے پاس ہے وہ، اور آپ کی خلافت وہ شرع قائم ہی نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے بغات کا اطلاق آپ پہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مطلب یہ کہ انہوں نے بھی ایک شرعی دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے کیا، انہوں نے بھی ایک شرعی دلیل کو، بغات سے مقابلہ کرنا آئینی حکمران کے لیے جائز ہے، بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. یہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں دیکھ رہے تھے، ان کو برخلاف اس لیے، اور وہ اس کے برعکس اس لیے مقاتلے میں دونوں نے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ کے مقاتلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. جنگ جمل میں آپ تھوڑا کہہ سکتے ہیں وہاں تو اچانک لڑائی ہوئی تھی، یہاں تو تیاری کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی. اب بات آتی ہے نفس مسئلہ میں صحیح رائے کس کی تھی، غلط کس کی تھی. تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. جب ایک بارے میں تضاد ہو آراء کا، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دونوں نیک نیت ہیں، اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مجتہد ہیں، اہل سنت یہ کہتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں دونوں اللہ کی طرح سے بخشے ہوئے ہیں، دونوں جنتی ہیں، دونوں کو اجر ملا ہے. یہ سب باتیں جو عقلاً نقلاً آ سکتی ہیں، اہل سنت سب کے قائل ہیں. لیکن یہ کہنا کہ خاص اس مسئلے، فقہی مسئلے میں دونوں کی رائے بالکل ٹھیک تھی، یہ بات عقلاً نقلاً دونوں طرح غلط ہے. ائمہ اربعہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ جب کسی مسئلے میں مجتہدین کا اختلاف ہو جائے تو دونوں مصیب نہیں ہوتے، ایک مصیب ہوتا ہے، ایک مخطی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہی مسلک ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مسلک کے دلائل یہاں بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ دیکھ لیں، اس کی تشریحات آپ دیکھ لیں، کتب حدیث میں جا کے آپ دیکھ لیں، شروع میں دیکھ لیں، فتح الباری میں دیکھ لیں، صحیح مسلم میں دیکھ لیں، عمدۃ القاری میں دیکھ لیں، تمام شارحین حدیث نے حدیث عمار کو حضرت علی کے برحق ہونے کی علامت بتایا. اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، ایسی پیشگوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کی وجہ سے امت میں، وہ تو اختلاف کا ٹائم تھا اپنی جگہ، جب وہ زمانہ گزرا ہے، جذبات ٹھنڈے ہوئے ہیں، بعد کے لوگوں نے غور کیا ہے، تو اس پہ اتفاق ہو گیا اہل سنت کا کہ ان مسائل میں حضرت علی مصیب تھے، ان کا فقہی مسلک ٹھیک تھا. جی اہل سنت کا مسلک وہاں بھی واضح ہے کہ عبداللہ بن زبیر شرعی خلیفہ تھے، اور ان کے مقابلے میں مروان اس کی حیثیت باغی کی تھی. عبد الملک بن مروان اس کی حیثیت بھی عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں باغی کی تھی. واضح مسلک ہے. یہاں پہ ہمارے اردو دان تاریخ دانوں نے بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے. ان مسائل میں وہ یزید بن معاویہ کے بعد سیدھا مروان کو لے آتے ہیں، پھر مروان کی حکومت آ گئی، اور خلافت مروان، خلافت عبد الملک بن مروان، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا ذکر نیچے ضمناً کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں انہوں نے مکہ پہ قبضہ کر لیا. یہ بات شریعت کے بھی خلاف ہے، حقائق کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے. حقائق کے خلاف اس طور پر ہے کہ جب یزید کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے معاویہ کا بھی 40 دن بعد انتقال ہو گیا، تو عالم اسلام کے تمام صوبوں میں عبداللہ بن زبیر کی بیعت ہو گئی، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی زبردستی کے، صرف بیعت کا پیغام بھیجا گیا، اور رجب سن 64 ہجری میں ان کی بیعت ہو گئی. ٹھیک ہے. صرف ایک صوبے اردن میں جہاں یزید کا ماموں تھا، وہاں کا گورنر، اس نے بیعت نہیں کی ہے، باقی سب نے کر لی تھی. ٹھیک ہے. پھر مروان نے جو اپنی خلافت کا دعویٰ کیا ہے، وہ جا کے اس نے ذوالحجہ سن 64 میں کیا ہے، 5 مہینے کے بعد کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو خلیفہ بن چکے تھے، اب بعد میں جو آیا ہے وہ کیسے خلیفہ ہوگا؟ اور آپ شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، صحیح حدیث ہے، اذا بوعی لخلیفتین فاقتلوا آخرہما، جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے تو جو آخر ہے، یعنی جو دوسرا خلیفہ ہے جس کی بعد میں بیعت کی جا رہی ہے، اس کو قتل کر دو تاکہ فتنہ ختم ہو. وہ خلیفہ مطلب نہیں ہے، وہ باغی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مروان کی خلافت، نہ مروان خلیفہ تھا نہ اس کا بیٹا عبد الملک. ہاں جب عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے ہیں تو اس کے بعد عبد الملک کی چونکہ حکومت عالم اسلام میں، جسے کہتے ہیں کہ اس کی شوکت قائم ہو گئی، اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ گیا، تو شریعت نے جو ایک خلافت کی شکلیں بتائی ہیں حکمرانی کی، اس میں سب سے ادنا شکل ہے باد دل نخواستہ والی، تو اس شکل کی حکمرانی اس کی قائم ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی جو حکمرانی ہے نا، شریعت جس کو بتاتی ہے،
صحابہ کرام کے دور میں آئیڈیل ہوئی، جو صحابہ کرام کے دور میں ہوئی، جو ان کے بعد وہ آئیڈیل شکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں ایک شکل یہ ہے کہ ولی عہد آپ بنا دیں، ولی عہد بنا دیں، میرٹ پہ بنائیں۔ تو یہ ہے حضرت بلکہ آپ دیکھیں مشورے سے، پہلی سے مشورہ، مسلمان آپس میں بیٹھیں، ارباب حل و عقد مشورہ کریں شورائیت سے۔ تو شورائیت میں حضرت صدیق اکبر مشورے سے ہو گئے، جو آپ میں افضل ہے، جو بہتر ہے، میرٹ کے اوپر اسے بنائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر ایسے ہوتے ہیں، اسلام کہتا ہے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ حکمران اپنے بعد کسی کو ولی عہد بنا دے، میرٹ پہ جو سب سے اچھا ہے اسے کر دے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ولی عہد بنا دیا، نام لکھ دیا، وہ خلیفہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ارباب حل و عقد وہ ایک قسم کی آپ کے ووٹنگ کہہ لیں، رائے شماری کر لیں، وہ ایک بھی ایک شکل ہے جو عثمان رضی کے بارے میں ہوئی ہے۔ یہ تین شکلیں اسلام میں یہ پسندیدہ ہیں۔ اور آخری شکل یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا ایسا کرو، یہاں پہ اسلام یہ نہیں کہتا کرو، اسلام آپ کو صرف یہ بتائے گا ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرو، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہ کوئی آدمی اپنی قوت سے، طاقت سے قابض ہو جائے حکومت پہ، اسے آج کل کے زمانے ڈکٹیٹرشپ کہیں گے، امریت کہیں گے، وہ قائم ہو جائے تو پھر کیا کرو۔ تو یہاں اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس موقع پہ آپ خروج نہیں کریں، بغاوت نہیں کریں، ہنگامے نہیں کریں، بلوا نہ کریں، ورنہ جتنے حالات خراب ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں جواب ہو گیا بات کا؟ نہیں پہلے ٹھہر جائیں ذرا، جو آپ پہلی بات بتا رہے ہیں نا، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا، ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی سمجھدار آدمی اس بات کو سنجیدگی سے لے یا اس کو پیش کرے۔ کیا ان میں آپس میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ حضرت علی کو معزول کر دیں، میں حضرت امیر معاویہ کو معزول نہیں کروں گا؟ یہ طے ہوا تھا۔ اب اگر اس روایت کو مان لیں، میں تو اس روایت کو مانتا ہی نہیں ہوں، جو میں نے اس کی تحقیق کی ہے میرے لحاظ سے من گھڑت روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ امت مسلمہ میں اس مقام کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ لیکن اگر چلیں اس کو مان لیتے ہیں تو آپ بولتے ہیں اس میں سینس کیا بنتا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص ایک سمجھدار آدمی تھے، کوئی سمجھدار آدمی ایسا کر لے گا؟ دیکھو یہ مسئلہ حکومتوں کا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ چھوٹے سے بزنس کے اندر بھی اس طریقے کی بات کر کے اپنے چھوٹے سے شراکت دار کو، جو نہ کوئی ایس ایچ او ہے نا، وہ ایک عام بندہ ہے، آپ اس کو بھی دبا سکتے ہیں۔ آپ اس سے کہیں کہ یار یہ ہمارے 3 حصے ہیں نا، اب ایسا کرتے ہیں کہ تو اپنا حصہ صدقہ کر دے، میں اپنا حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے اس میں ہم تجارت کریں گے۔ وہ کہتے ہیں چلو میں نے اپنا حصہ صدقہ کر دیا۔ اب آپ کھڑے ہو جائے، تو نے صدقہ کر دیا، میں صدقہ نہیں کر رہا، اب یہ ساری شراکت میری ہو گئی، پوری کمپنی میری ہو گئی، تو کیا کرے؟ مان لے گا؟ وہ آپ گربان پکڑ لے گا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو چھوٹے سے تجارت میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ حکمرانی کے اندر ہو جائے گا۔ حضرت عمرو بن عاص کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ میری اس بات کے اوپر کوئی تصفیہ تو ہو نہیں سکے گا، الٹا فضا ہمارے اور زیادہ خلاف ہو جائے گی۔ تو نہ وہ عقل کے میں روایت آتی ہے، نہ ہی نقلاً سندن اگر آپ اس کو دیکھیں، اس روایت میں تو بہت اس میں خرافات ہیں۔ اس کا جو راوی ہے لوط بن یحییٰ ابو مخنف، وہ انتہائی کذاب راوی ہے، یعنی اگر ہمارے ہاں تو کذاب ہے ہی، اگر آپ جو اہل تشیع کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر بھی اس کو کذاب کہا گیا ہے۔ تو ایسی راوی کی روایت کیسے؟ پھر اس میں جو صحابہ کرام کے طرف گالم گلوچ منسوب کی گئی ہے بری، تو ایک بالکل فضول روایت ہے، اس کو بالکل ہی رہنے دیں۔ دوسری بات کیجیے۔ نہیں ہاں ٹھیک ہے، امام حسین تو حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب یہ بات یزید کی ولی عہدی سے متعلق ہے نا، اس میں آپ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے حضرت معاویہ تاریخ حقائق، آپ ایک بات غور سے سمجھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں لکھی گئی ہے، ان کے خلاف نہیں لکھی گئی، ان کے دفاع میں لکھی گئی ہے۔ مگر اس میں ایک بات بھی یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دفاع وہیں ہوتا ہے جہاں دفاع ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ جہاں دفاع ممکن نہیں ہے وہاں پہ آپ دفاع کیا کریں گے؟ اسلام آپ کو اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے، اسلام ہر چیز میں آپ کو انصاف کی تلقین کرتا ہے۔
تو اس لیے جو یزید کو ولی عہد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو بنانا تھا، اس کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام، میں اپنی کوئی بات نقل نہیں کر رہا، حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب دیکھ لیں، یہاں بھی یقیناً موجود ہوگی۔ یزید کی ولی عہدی کے بارے میں حضرت لکھتے ہیں کہ اس بارے میں جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطأ اجتہادی تھی، خطأ اجتہادی تھی، ٹھیک ہے۔ اجتہادی کہیں گے ان پہ طعن و تشنیع نہیں کریں گے، اجتہادی کہیں گے تو مطلب یہ کہ طعن و تشنیع نہیں کریں گے، اپنی طرف سے کچھ انہوں نے سوچ سمجھ کے نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا۔ اجتہاد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیک نیتی ہوتی ہے، ایک سوچ بچار ہوتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے کی۔ آگے حضرت نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں، لیکن خطا کا لفظ بھی یاد رکھیں۔ خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز قابل تقلید نہیں ہے کہ آپ اس کی تحسین کریں اور آپ کہیں کہ بہت اچھا کیا تھا، بالکل ٹھیک کیا تھا۔ یہ اہل سنت کا یہاں پر اعتدال ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں، جیسے چونکہ موضوع چل رہا ہے مختلف فرقوں اور اہل سنت کے منہج اعتدال میں فرق کیا ہے، یہاں بھی آپ دیکھ لیں۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی ہے، روافظ یہ کہتے ہیں، وہ تو پھر اس کو بات کو پتہ نہیں، ظلم اور کفر پتہ نہیں کہاں تک لے جائیں گے، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ اور نواسب کو آپ دیکھیں یا ناصبیوں کی طرف مائل لوگوں کو دیکھیں تو یہاں پر بالکل یہی کہیں گے جو بالکل ٹھیک کیا تھا، یہی انصاف تھا، یہی برحق تھا۔ پھر وہ یزید کی وہ صفات بیان کریں گے جو شاید کبھی کسی کے ہم گمان میں بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسائل ہیں۔ جی جی، بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت سارے مسائل ہیں کہ اس میں اہل سنت کا منہج الگ ہے، نواسب کا الگ ہے، روافظ کا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ الگ بات کہ بعض جگہ آپ کو اہل سنت کے لوگوں میں ان کی جھلک نظر آ جائے گی، بعض اہل سنت میں روافظ کی، بعض میں نواسب کی۔ ہم نے تو اپنے منہج کو دیکھنا ہے، جو منہج پر ہے اہل سنت کا موقف ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، اگر آپ کتب عقائد کو دیکھتے ہیں آپ کو واضح ملے گا کہ وہ اہل شورا، مہاجرین و انصار کی بیعت سے قائم ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں اہل باطل کا کوئی دخل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور صحیح سند کے ساتھ وہ روایات آپ کو مل جائیں گی۔ ان میں سے کئی روایات تاریخ امت مسلمہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے انعقاد میں نے نقل کر دی ہیں۔ صرف ایک امام احمد ابن حنبل کی اگر آپ دیکھ لیں روایت، کیونکہ امام احمد ابن حنبل نے حضرت علی کی خلافت کے ثبوت پہ جتنا زور دیا ہے نا، مجھے کہیں اور نہیں ملتا، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اس دور کے اندر نواسب حضرت علی پر حملے کر رہے تھے، تو امام احمد نے اسی قوت سے حضرت علی کا دفاع کیا، یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ من لم یرب علی فہو اول من حمار اہلہ، جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ تو کتب عقائد میں آپ دیکھیں گے تو صحیح روایات سے آپ کو بتائیں گے، وہ صحیح روایت دیکھو ایک بھی ہو نا، وہ ضعیف اور اس کا گری پڑی 1000 روایت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، تو اس میں ایک سے زیادہ روایتیں آپ کو صحیح مل جائیں گی، اور ضعیف روایتیں بھی آپ سب اس پہ متفق ہو جاتی ہیں کہ حضرت علی مہاجرین و انصار کے بیعت سے خلیفہ بنے تھے، ٹھیک ہے۔ اور امام بہقی نے الاعتقاد میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ میری بیعت ویسی ہی ہوئی ہے جیسے کہ حضرات شیخین کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، لیکن جب آپ خالص تاریخی چیزوں پر آتے ہیں، تاریخی روایات پہ آپ کو اختلاف ملتا ہے اس میں، اور جیسے میں نے عرض کی اختلاف ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، اختلاف سے غلط استدلال کرنا غلط ہے، خلاف اصول۔ آپ صرف تبری کو آپ دیکھ لیں، تبری میں کئی روایات ایسی ہیں ضعیف سند سے، ایک بھی صحیح سند کی نہیں ہے، جن میں یہ کہ سبائیوں نے آپ کو خلیفہ بنایا، اشتر نخی نے خلیفہ بنایا، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا انہوں نے آپ کو خلیفہ بنایا، حضرت عثمان کے قتل کے بعد 5 دن تک مدینہ پہ باغی قابض رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ تمام روایات ضعیف ہیں اور یہ تمام روایات حضرت علی کے خلاف جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی ادنا صحابی کے خلاف بھی جاتی تو یہ قابل استدلال نہیں تھی، جبکہ ایک خلیفہ راشد کے خلاف جا رہی ہیں تو قطعاً قابل استدلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مگر آپ یہاں پہ یہ منظر دیکھیں گے کہ نواسب انہی روایات کو لے کے پھیلاتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ناسبیت کیا ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا شیعوں کو پریشان کرو نا وہی حق ہے۔ تو اگر حضرت علی کو گرانے سے
ان کے دامن کو داغدار کرنے سے شیعوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہی تو اسلام ہے، یہ اسلام کی بڑی خدمت ہے، اہل سنت کی یہی بڑی خدمت ہے۔ وہ ایسی روایتوں کو پھیلاتے ہیں اور یہ خیال بالکل نہیں کرتے ضعیف روایات ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال جواب ہو گیا آپ کی بات کا یا نہیں؟ کچھ بات رہ گئی کیا؟ اچھا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ خلیفہ راشد کی خلافت کے لیے پورے عالم اسلام سے بیعت ہو پھر بیعت منعقد ہوگی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، یہ عقلاً بھی ممکن نہیں تھا۔ جو مرکز خلافت تھا مدینہ، چاروں خلفاء کے زمانے تک تو ارباب حل و عقد یعنی عشرہ مبشرہ بھی وہیں پر ہوتے تھے، جو بھی ان میں جو زندہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ضابطہ مقرر کیا تھا۔ آپ وہ فرماتے تھے کہ جب تک ان حضرات میں سے کوئی ہے تو کوئی دوسرا امر خلافت میں نہیں آ سکتا، یعنی مشورہ بھی اس کا نہیں ہوگا اس میں، اور پھر جب تک اہل بدر میں سے کوئی ایک بھی باقی ہے تو غیر بدری اس میں نہیں آئے گا، جب تک اہل احد میں سے کوئی ایک ہے تو غیر احد والا نہیں آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زیادہ اور یہ حضرات مدینہ حضرت علی کے دور تک یہ مدینہ میں تھے، جب حضرت علی کوفہ گئے تو پھر صحابہ بھی بہت سے ان کے ساتھ چلے گئے، پھر جب وہاں حضرت امیر معاویہ کی حکومت ہوئی تو بہت سے ادھر دمشق بھی چلے گئے، لیکن اس سے پہلے تک مرکز اسلام، مرکز سیاست، مرکز آپ کہیں وہ ہر چیز کا جو مرکز تھا مذہب کا، وہ مدینہ تھا۔ تو جس طرح حضرت ابو بکر کی مدینہ میں بیعت ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا بھائی کوفہ والوں آپ بتاؤ آپ کو ابو بکر قبول ہے یا نہیں، بصرہ والے آپ بتاؤ جی آپ کیا کہتے ہیں، اچھا آپ بتائیں، اچھا آپ کو اختلاف ہو رہا ہے تو چلو مزید سوچتے ہیں۔ ایسے کر کے تو کوئی حکومت چل ہی نہیں سکتی، خاص طور پہ اس زمانے میں جب کہ صرف آنے جانے میں مہینوں لگتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ صدیق اکبر کی خلافت کو اس طرح رکھا جاتا تو پہلا سال تو اسی میں گزر جاتا، آنے جانے میں۔ اس دوران مرتدین کیا کر دیتے، کہاں تک پہنچ جاتے۔ اس مسئلے کو تو یوں حل کیا گیا، اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے بھی پہلے سے پونے گھنٹے میں مغرب سے عشاء کے درمیان مسئلے کو حل کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ خلیفہ ہی نہیں ہوگا تو حکومت چلے گی کیسے؟ یہی باقی خلفاء کے زمانے میں ہوا۔ تو حضرت علی کی جب بیعت مدینہ میں ہو گئی تھی، تمام عالم اسلام کے لیے واجب العمل تھی وہ بیعت۔ تو جن حضرات نے نہیں کی، وہ اپنے خدشات کی وجہ سے، تحفظات کی وجہ سے، فقہی اختلاف کی وجہ سے، یا غلط فہمی کی وجہ سے، غلط معلومات کی بنا پہ ہم انہیں ان کی رائے میں معذور تو کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی رائے درست تھی۔ ٹھیک ہے، ایک انسان کو جیسی معلومات ملتی ہیں بعض اوقات مجبور ہوتا ہے۔ جب حضرت عثمان قتل ہوئے ہیں تو امام ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے کہ بوڑھے بوڑھے بابوں نے جا کے حضرت امیر معاویہ کے سامنے جا کے یہاں سے گئے اور جا کے ان کے سامنے قسمیں کھا کے کہا کہ حضرت علی نے ہی حضرت عثمان کو قتل کیا ہے خلافت حاصل کرنے کے لیے۔ اب علم غیب تو کسی کے پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، میرے پاس بھی آ کے اگر ایک شخص کے بارے میں کوئی بظاہر معتبر لوگ نظر آ رہے ہیں، بہت سے لوگ آئے قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں، تو انسان ہے نا، انسان آخر وہ بعض اوقات مان جاتا ہے اگلا کیا کہہ رہا ہے۔ غلط فہمی ہر انسان کو ہو سکتی ہے، صحابہ کو ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حاطب ابن بلتع کے بارے میں نہیں کہا تھا، حاطب بن ابی بلتع کے بارے میں دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، کہا تھا کہ نہیں؟ حالانکہ بدری تھے، غلط فہمی ہو گئی تھی نا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ نے فوراً کہہ دیا یہ تمہیں کیا پتہ، یہ اہل بدر میں سے، اللہ نے کیا، تمہیں کیا پتہ اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہو، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تو غلط فہمی فوراً دور ہو گئی۔ لیکن یہاں پر اب وہ صورتحال تو نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بتا دیتے، لیکن آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں کہ بہرحال رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام کتنا تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، سب کچھ ہو چکا تھا، حضرت امیر معاویہ اپنے زمانے میں مدینہ منورہ گئے ہیں۔ اس روایت کا کچھ حصہ تو بخاری میں ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ حصہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا جو بخاری شریف میں نہیں ہے۔ وہ یہ میں آپ کو پوری بات ابن کثیر والی بتا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ گئے ہیں اپنے زمانے خلافت میں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہا بھی تم نہ میرے ساتھ ہو کے لڑے ہو، نہ تم حضرت علی کے ساتھ ہو کے لڑے ہو، تو تم بالکل الگ ہو کے تم رہے ہو۔ تو کچھ اس قسم کی باتیں جب انہوں نے کہی ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درس قرآن www.darsequran.com درس قرآن.com
www.darsequran.com darsequran.com 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 www.darsequran.com darsequran.com
www.darsequran.com 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 www.darsequran.com